السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ ابن صفی کی مشہور عمران سیریز کا تیسرا ناول آپ کے پیش خدمت ہے۔ اس کا نام ہے پراسرار چیخیں۔ موڈی ایک رومان زدہ امریکی نوجوان تھا۔ وہ 20ویں صدی کے سائنسی دور میں بھی مشرق کو اسرار کا ایک دفینہ سمجھتا تھا۔ اس کا باپ امریکہ کا ایک مشہور کروڑپتی تھا۔ موڈی بظاہر مشرق میں اس کی تجارت کا نگران بن کر آیا تھا، لیکن اس کا اصل مقصد اپنی اسرار پسندی کی تسکین تھا۔ وہ شراب کے نشے میں چور شہر کے گلی کوچوں میں کار دوڑاتا پھرتا اور ایسے حصوں میں بہت بار گزرتا جہاں قدیم اور ٹوٹی پھوٹی عمارتیں ہوتی تھیں۔ آج بھی موڈی عالمگیری سرائے میں سیر کر رہا تھا۔ اس کی گاڑی کی رفتار اتنی دھیمی تھی کہ کوئی بچہ بھی دروازہ کھول کر اندر آ سکتا تھا، اور یہی ہوا۔ اچانک کسی نے کار کا پچھلا دروازہ کھولا اور زور سے بند کیا۔ بچاؤ! پچھلی نشست سے کسی لڑکی کی کانپتی ہوئی آواز آئی۔ اس کا لہجہ مشرقی، مگر اس نے زبان انگریزی استعمال کی تھی۔ اوہ اچھا! پہلے تو موڈی نے گاڑی کی رفتار ایک دم تیز کر دی، لیکن بعد میں اس نے سوچا کہ آخر وہ اسے کس سے بچائے گا، کس طرح بچائے گا۔ اس نے فوراً ہی پوچھا، میں تمہیں کس طرح بچاؤں؟ لڑکی بولی، مجھے کسی محفوظ جگہ پہنچا دیجیے، میں خطرے میں ہوں۔ کوتوالی لیے چلتا ہوں، موڈی نے کہا۔ ہرگز نہیں، لڑکی بولی۔ لیکن اگر تم خطرے میں ہو تو اس سے بہتر جگہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ اس میں عزت کا بھی تو سوال ہے۔ او خدایا، میں کیا کروں؟ لڑکی کی آواز میں بے بسی کے ساتھ ساتھ کشش بھی تھی۔ موڈی نے کہا، تو تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ لڑکی بولی، اس وقت گھر کا رخ کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ تو پھر میں تمہیں کہاں لے کے جاؤں؟ موڈی نے پوچھا۔ لڑکی بولی، آپ مجھے پلیز اپنے گھر لے چلیے، میں آپ پر اعتماد کر سکتی ہوں کیونکہ آپ ایک غیر ملکی ہیں۔ آخر خطرہ کس قسم کا ہے؟ اس نے لڑکی سے پوچھا۔ لڑکی بولی، بات بہت اطمینان سے بتانے والی ہے۔ موڈی نے خاموشی سے گاڑی کا رخ اپنے گھر کی طرف کر لیا۔ سوچ کر وہ اسے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ بیٹھو۔ وہ ایک نوجوان مشرقی لڑکی تھی جس کے خد و خال موڈی کو بڑے کلاسیکل لگ رہے تھے۔ لباس سے وہ زیادہ خوشحال معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چرمی سوٹ کیس تھا۔ لڑکی بیٹھ گئی۔ موڈی اس انتظار میں تھا لڑکی خود ہی گفتگو کرے گی، لیکن وہ خاموش بیٹھی فرش کی طرف دیکھتی رہی۔ کچھ انتظار کے بعد موڈی بولا، تو میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ لڑکی بولی، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آپ سے کیا کہوں۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے یہاں تک لے آئے۔ میری آپ سے ایک درخواست ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے اپنی ایک قیمتی چیز آپ کے پاس امانتاً رکھوانا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے لڑکی نے سوٹ کیس کھول کر اس میں سے آبنوس کی ایک چھوٹی سی صندوقچی نکالی۔ موڈی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس صندوقچی میں جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ وہ بولی، یہ ہمارے ملک کی قدیم ملکہ کا سنگار دان ہے۔ چونکہ میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں، کچھ لوگ اس کی طاق میں ہیں۔ مگر یہ آپ کو ملا کہاں سے؟ آپ یہ نہ سمجھیے میں کہیں سے چرا کے لائی ہوں، یہ میرا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میری ظاہری حالت ایسی ہے کہ آپ کو لگتا ہوگا میں اس کی مالک نہیں ہو سکتی۔ نہیں نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، موڈی نے جلدی سے وضاحت کی۔ لڑکی بولی، میں آپ کو بتاتی ہوں، میں دراصل ایک قدیم شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ یہ سنگار دان مجھ تک وراثت میں پہنچا ہے۔ اب اس شاہی خاندان کی میں آخری فرد ہوں۔ موڈی کو لگا عنقریب ہی اسے اپنے خوابوں کی تعبیر مل جائے گی۔ بولا، آپ فکر نہ کیجیے، میں اس کی پوری حفاظت کروں گا شہزادی صاحبہ۔ آپ کا بہت شکریہ، لیکن میں آپ کو ایک خطرے سے آگاہ کر دوں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اسے حاصل کرنے کے سلسلے میں آپ کو کچھ تنگ کریں۔ ناممکن۔ میں اڑتے ہوئے پرندے کا نشانہ لگا سکتا ہوں۔ کس کی مجال ہے کہ کوئی میرے کمپاؤنڈ میں قدم رکھے؟ ایک بار پھر سوچ لیجئے۔ میں نے سوچ لیا ہے، موڈی بولا۔ میں آپ کی مدد ضرور کروں گا، لیکن آپ اسے واپس کب لیں گی؟ جیسے ہی حالات سازگار ہوئے میں یہ لے جاؤں گی۔ اب آپ واپس کیسے جائیں گی؟ ہو سکتا ہے آپ کے دشمن باہر آپ کی طاق میں بیٹھے ہوں۔ میرے خیال میں آپ پولیس کو اطلاع کر دیں۔ پولیس کو اطلاع کر دینے سے ایک اندیشہ ہے کہ خاندانی چیز ضائع نہ ہو جائے۔ ویسے بھی حکومت یہ چاہے گی کہ اسے آثار قدیمہ کے کسی شعبے میں رکھ لیا جائے۔ آپ بس اتنی زحمت کریں، مجھے پھاٹک تک چھوڑائیں۔ کیا میں آپ کا نام پتہ پوچھنے کی جرات کر سکتا ہوں؟ نام میرا دردانہ ہے، اور پتہ فی الحال نہ پوچھیے۔ آپ نہیں سمجھ سکتے میں کن پریشانیوں میں ہوں۔ البتہ میں آپ سے ملنے دوبارہ آؤں گی۔ موڈی نے اسے کہا وہ اسے کار میں گھر پہنچا دے گا، لیکن لڑکی نے یہ بات منظور نہ کی۔ اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک وہ کھڑا اندھیرے میں گھورتا رہا، پھر واپس چلا آیا۔ سنگار دان کو ڈرائنگ روم سے اٹھا کر وہ اپنے سونے کے کمرے میں لے آیا۔ اس پر جڑے ہوئے جواہرات بجلی کی روشنی میں جگمگ کر رہے تھے۔ موڈی نے اسے کھولنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنے پراسرار خوابوں میں کھو گیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ آج سے 500 سال قبل کی دنیا میں سانس لے رہا ہے، اور اس کی حیثیت شہزادی کے باڈی گارڈ جیسی ہے۔ ایسی خیالی پلاؤ پکاتے ہوئے وہ نیند کی وادی میں چلا گیا۔ عمران اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ لی یوکا کی گرفتاری کے بعد وہ کسی طرح خود کو چھپا نہ سکا تھا۔ خوفناک عمارت والے کیس میں بھی عمران کا نام منظر عام پہ آ گیا تھا۔ عمران کے والد، جو محکمہ سراغ رسانی کے ڈائریکٹر جنرل تھے، وہ اپنے بیٹے کی ان صلاحیتوں پہ بامشکل یقین کر سکے۔
وہ تو اسے نرا احمق ہی سمجھتے تھے۔ آنریبل وزیر داخلہ نے عمران کو مدعو کر کے بنفس نفیس محکمہ سراغ رسانی میں ایک اچھے عہدے کی پیشکش کی۔ عمران سے انکار کرتے نہ بن پڑا، لیکن اس نے اپنی شرائط پیش کیں جو تمام کے تمام منظور ہو گئیں۔ اس کی سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ وہ اپنے طور پر جرائم کی تفتیش کیا کرے گا۔ اس کا ایک الگ سیکشن ہوگا جس کا تعلق براہ راست ڈائریکٹر جنرل سے ہوگا، اور وہ ڈائریکٹر جنرل کے علاوہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ وہ اپنے سیکشن کے آدمیوں کا انتخاب خود کرے گا۔ ضروری نہیں کہ وہ اس کے لیے نئی بھرتیاں کرے۔ جب اسے اپنے محکمے کا کوئی ایسا آدمی ملے جو اس کے کام کا ہو تو وہ اسے اپنے سیکشن میں لینے کی سفارش ضرور کرے گا۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ اس کے سیکشن کے عملے کی تعداد زیادہ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ شرائط منظور ہو جانے کے بعد عمران نے اپنی خدمات پیش کر دیں، لیکن رحمان صاحب کو اس وقت بڑی شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے سنا کہ عمران اپنے عملے کے لیے انتہائی ناکارہ لوگوں کو منتخب کر رہا ہے۔ اب تک اس نے جو 4 آدمی منتخب کیے تھے، یہ چاروں بالکل ہی کاہل تھے، دبلے پتلے جھینگر جیسے، نکمے اور کامچور۔ بات کرنے کا سلیقہ بھی ان کو نہ تھا۔ رحمان صاحب نے عمران کو اپنے آفس میں بلا کر اس کی اچھی طرح خبر لی۔ میرا بس چلے تو تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکلوا دوں، انہوں نے کہا۔ بہت ادب سے بولا، میں اس جملے کی سرکاری طور پہ وضاحت چاہتا ہوں۔ رحمان صاحب جھلا کر رہ گئے۔ انہیں خیال آیا وہ اس وقت اپنے بیٹے سے نہیں بلکہ ایک ماتحت آفیسر سے مخاطب ہیں۔ انہوں نے غصہ ضبط کر کے پوچھا، تم نے ایسے نکمے آدمیوں کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ محض اس لیے کہ میں اس محکمے میں کسی کو بھی نکما نہیں دیکھ سکتا۔ عمران کا جواب ایسا تھا جس پر مزید کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، سو انہیں خاموش ہونا پڑا۔ عمران پورے اطمینان سے اپنے آفس میں بیٹھا ایسی فائل کی ورق گردانی کر رہا تھا جس میں وہ کیسز تھے جن میں محکمے کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اس فائل کو دیکھنے کی ضرورت یوں پیش آئی کہ ایک پرانے کیس میں جان پیدا ہو چلی تھی۔ اس کی نوعیت بہت عجیب تھی۔ اب سے 10 سال بیشتر شہر کے مشہور رئیس نواب ہاشم کو کسی نے اس کی خوابگاہ میں قتل کر دیا تھا، مگر اچانک 10 برس کے بعد نواب ہاشم نظر عام پر آ گیا تھا۔ عمران نے فائل بند کر کے میز پہ ایک طرف رکھی، سے چیونگم کا پیکٹ نکال کر اس کا کاغذ پھاڑنے لگا۔ اتنے میں سپرنٹینڈنٹ فیاض کے چپراسی نے آ کر کہا، صاحب نے سلام بولا ہے۔ وعلیکم السلام کہہ کر عمران نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ چپراسی بوکھلا کر رہ گیا۔ انگریزوں کے وقت کا آدمی تھا۔ جب کسی انگریز افسر کو اپنے ماتحت کو بلوانا ہوتا تو وہ اپنے چپراسیوں سے اسی طرح سلام بھجوایا کرتے تھے۔ جب عمران کا وعلیکم السلام فیاض تک پہنچا تو وہ بھنا کر رہ گیا۔ جب سے عمران اس محکمے میں آیا تھا، فیاض اسے اپنا ماتحت سمجھنے لگا تھا۔ چپراسی سے کہا، جا کر کہو صاحب بلا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عمران کمرے میں داخل ہوا۔ بیٹھ جاؤ، فیاض نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ عمران بیٹھ گیا۔ فیاض بولا، دیکھو عمران، دوستی اپنی جگہ، لیکن آفس میں تمہیں حفظ مراتب کا خیال رکھنا پڑے گا۔ میں کچھ سمجھا نہیں تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں میں تمہارا آفیسر ہوں۔ عمران بولا، یہ تم سے کس گدھے نے کہہ دیا کہ تم میرے آفیسر ہو؟ دیکھو میاں فیاض، میرا اپنا الگ ڈپارٹمنٹ ہے اور میں اس کا انچارج ہوں، صرف ڈائریکٹر جنرل کو جواب دہ ہوں، سمجھے؟ فیاض فوراً ہی نرم پڑ گیا۔ اسے اپنی ترقی کا معجزہ یاد آ گیا۔ جب وہ انسپکٹر تھا تب سے اب تک عمران نے بہت سارے معاملات میں اس کو اس طرح مدد کی تھی کہ وہ ترقی کرتے ہوئے سپرنٹینڈنٹ بن گیا تھا۔ دیکھو میرا مطلب یہ تھا تم آفس میں بھی اپنے الو پن سے باز نہیں آتے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ اس آفس میں الوؤں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ ارے بابا ختم بھی کرو، میں تم سے ایک اہم مسئلے پہ گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ ویسے میرا خیال ہے فیاض، میرا الو پن بہت اہم ہے، اسی کی بدولت میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ اچھا عمران، تم نے نواب ہاشم کا کیس سمجھ لیا ہے؟ لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکا آخر اسے قتل کیوں قرار دیا گیا، حالانکہ حالات ایسے ہیں کہ اسے خودکشی بھی کہہ سکتے تھے۔ فائر اس کے چہرے پہ تھا، بندوق 12 بور کی تھی، کارتوس SG کا، چہرے کے پرخچے اڑ گئے، اپنے لباس اور چند دوسری نشانیوں کی بنا پر پہچانا گیا تھا۔ بندوق وہیں ملی تھی۔ اس کا ثبوت بھی ہے کہ گولی بہت ہی نزدیک سے چلائی گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کہتی ہے کہ بندوق کے دہانے کا فاصلہ چہرے سے 1 بالش سے زیادہ کا نہیں تھا۔ فیاض میز پہ ہاتھ مار کر بولا، وہ کمبخت تو زندہ بیٹھا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بعض وجوہ کی بنا پر کسی کو کچھ بتائے بغیر وہ گھر سے چلا گیا تھا، اور اس کی خوابگاہ میں کس کی لاش پائی گئی وہ اس سے لا علم ہے، اور یہ گھر والوں کی غلطی ہے، انہوں نے لاش اچھی طرح شناخت نہیں کی۔ کسی کو کچھ بتائے بغیر اس طرح غائب ہو جانے کا مقصد کیا تھا؟ فیاض ٹھنڈی سانس لے کر بولا، عشق۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا، تب تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ مثل مشہور ہے، عشق کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا۔ عمران، اگر تم سنجیدگی سے بات نہیں کر سکتے تو جاؤ یہاں سے، میرا دماغ خراب مت کرو۔ عمران چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ ہیلو، عمران بولا۔ ہاں عمران بول رہا ہوں۔ عمران کے علاوہ کون بول سکتا ہے؟ کون؟ موڈی؟ کیا بات ہے؟ کچھ بتاؤ گے بھی؟
ارے یار کان نہ کھاؤ. اچھا چلو میں آ رہا ہوں. فون کا ریسیور رکھ کر وہ دروازے کی طرف مڑا. وہاں اس کا ایک مریل سا ماتحت کھڑا اسے گھور رہا تھا. یہ کیا خبر ہے؟ جناب میں نے کچھ معلومات حاصل کی ہیں. عمران بولا شاباش، تم اچھے خاصے جا رہے ہو، ان قریب سارجنٹ بن جاؤ گے. لیکن میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دوسروں کو الو بنانے کا سائنٹیفک طریقہ یہ ہے کہ خود الو بن جاؤ، سمجھے؟ جی بالکل سمجھ گیا. رپورٹ یہ ہے، نواب ہاشم حویلی سے باہر نہیں نکلتا. آج ایک سرخ رنگ کی کار حویلی میں 2 بار آئی تھی. حویلی کے کمپاؤنڈ میں ایک لڑکا فلمی گیت گاتا رہا. دن کے 11 بجے ایک شوخ نوکرانی میں حویلی میں داخل ہوئی. اس کے گال پر سیاہ رنگ کا تل تھا. اس کی آنکھیں شربتی تھیں اور قد 4.5 فٹ کے درمیان تھا. شاباش، تم واقعی ترقی کر رہے ہو، عمران مسرت سے بولا. ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھتے ہو. اچھا جو کار 2 بار آئی تھی اس کا نمبر کیا تھا؟ وہ بولا جناب یہ تو میں نے نوٹ ہی نہیں کیا. اچھا چلو اب جاؤ، شام 4 بجے پھر تمہاری ڈیوٹی وہیں پر ہے. عمران نے باہر آ کر اپنی سیاہ رنگ کی 2 سیٹر نکالی اور موڈی کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا. موڈی اس کے چند گہرے دوستوں میں سے تھا. عمران جب وہاں پہنچا تو موڈی بیٹھا شراب پی رہا تھا. وہ ہر وقت ہی نشے میں رہتا تھا. دیکھا تو کرسی سے اٹھ کر لکھنوی انداز میں اسے سلام کیا. وہ مشرقی طرز معاشرت کا دلدادہ تھا اور انہی کے سے انداز اختیار کرنے کی کوشش کرتا تھا. موڈی نے اپنی داستان شروع کر دی تھی. دردانہ اپنا سنگاردان میرے پاس چھوڑ کے گئی. اسی رات کچھ نامعلوم افراد نے میرے بنگلے میں داخل ہونے کی کوشش کی. میں نے ہوائی فائرنگ کر کے ان کو بھگایا. اس کے بعد سے میرے گھر اجنبیوں کا تانتا بن گیا. کبھی کوئی نوکری کے لیے آ رہا ہے، کبھی کوئی جرنلسٹ آ رہا ہے کہ امریکی طرز حیات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے. پھر شام کو ایک عجیب آدمی آیا. اس نے کہا کہ وہ اس بنگلے کا مالک ہے. تمہیں تو پتہ ہے میں نے یہ بنگلہ ایک ایجنسی کی معرفت کرائے پہ حاصل کیا ہے. اس اجنبی نے مجھ سے کہا کہ اسے ایجنسی والوں پر اعتماد نہیں، وہ ذرا بنگلے کی اندرونی حالت دیکھنا چاہتا ہے. تو نہیں تھا کہ اسے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دیتا. میں نے اسے ٹال دیا. آج سے 10 دن پہلے لڑکی آئی اور کہنے لگی سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں، اس چیز کو کیسے اپنے پاس رکھوں. میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں، اس قیمتی چیز کی وجہ سے میری گردن ضرور کٹ جائے گی. میں نے اسے مشورہ دیا کہ اگر اس کی حفاظت کرنا اتنا ہی مشکل ہے تو اسے فروخت کر دو، اس طرح مالی حالت بھی درست ہو جائے گی. تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد وہ راضی ہو گئی. میں نے خود اسے 25,000 کا آفر دیا. وہ کہنے لگی نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے. وہ اتنی بھولی ہے، اس کی دانش میں یہ رقم زیادہ تھی. اسے زبردستی 25,000 روپے دیے. یہ دیکھو یہ ہے وہ سنگاردان. عمران نے وہ کالا سا ڈبہ ہاتھ میں لے کر دیکھا. اس کی نظر جواہرات پہ جم گئی. موڈی جو لوگ تم سے ملنے آ رہے تھے اس ڈبے کے خریدنے کے بعد وہ آتے رہے؟ نہیں، جب سے میں نے اس کی قیمت ادا کی ہے میں چین کی نیند سوتا ہوں. پراسرار آدمیوں نے آنا چھوڑ دیا ہے، کسی نے اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. کیا تم نے اس کے جواہرات کسی سے پرکھوائے؟ موڈی بولا ہاں پرکھوائے ہیں. اس کی پرواہ نہیں کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. مجھے 25,000 کے کھونے کی پرواہ بھی نہیں. مجھے اصل غم اس بات کا ہے میں اسے دھوکے باز کیسے سمجھوں. مجھے تو وہ کوئی ایسی عورت معلوم ہوتی ہے جو ہزاروں سال سے زندہ ہو. عمران اسے گھوسا دکھا کر بولا موڈی کے بچے تیرا دماغ خراب ہو جائے گا. اگر اسرار پرستی کا یہی عالم رہا تو تم یہاں سے کنگال ہو کر جاؤ گے. موڈی بولا تم سمجھو عمران وہ شہزادی ہے. ابے چپ ڈفر کہیں کے. کیا تم نے اسے دوبارہ ملنے کی کوشش کی؟ نہیں، میری ہمت نہیں پڑی. او موڈی خدا تم پر رحم کرے، ان پتھروں کا تخمینہ 100-150 سے زیادہ نہیں ہے. اچھا یہ بتاؤ لڑکی کا مکمل پتہ ہے تمہارے پاس؟ پتہ ہے، لیکن تم کیا کرو گے عمران؟ ارے یار کچھ نہیں کروں گا. ظاہر ہے وہ لڑکی اب وہاں نہیں ہوگی. یہ ممکن ہے وہ وہاں کبھی بھی نہ رہتی ہو، اس نے تمہیں جھوٹا پتہ لکھوایا ہو. عمران تم یہ ثابت کرنے کی کوشش مت کرو وہ دھوکے باز ہے. کار کی ہوا کی طرح ہولے ہولے چلتی ہے. اس کے رخساروں سے صبح طلوع ہوتی ہے اور اس کے گیسوؤں میں شام انگڑائی لیتی ہے. عمران بولا اور میرا چاٹا تمہاری آنکھوں میں دنیا تاریک کر دے گا. یہ بکواس بند کر کے مجھے صرف اس کا پتہ بتاؤ اور کچھ نہیں. نے ہچکچاتے ہوئے پتہ بتا دیا. عمران اسے بولا تم نے مجھے بلایا کیوں تھا جبکہ تمہیں ہاتھ سے جانے والی رقم کا افسوس بھی نہیں؟ پیارے عمران میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم کسی طرح یہ ثابت کر دو وہ لڑکی دھوکے باز نہیں ہے. چونکہ تم سرکاری آدمی ہو اس لیے میں تمہاری بات قطعاً تسلیم کر لوں گا. کوئی دوسرا اگر کہے تو شاید مجھے یقین نہ آئے. اچھا بیٹا، عمران سر ہلا کر بولا. میں کوشش کروں گا محکمہ سراغ رسانی میں شعبہ عشق و عاشقی بھی کھلوا دوں. اور تم یہ ساری باتیں مجھ سے فون پہ بھی کہہ سکتے تھے. میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، فون پہ آپریٹر بھی سنتے ہیں. میں نہیں چاہتا تھا کوئی شہزادی دردانہ کو دھوکے باز سمجھے. شہزادی کے بچے اس وقت تو میں جا رہا ہوں. آئندہ اگر اس طرح میرا وقت برباد کیا تو میں تمہیں گولی مار دوں گا. تھوڑی دیر بعد عمران کی 2 سیٹر ہاشم کی حویلی کے سامنے رکی.
عمارت قدیم وضع کی تھی، لیکن پائی باغ جدید طرز کا تھا۔ عمران نے گاڑی باہر ہی چھوڑ دی سے ایک روش سیدھی حویلی کے برآمدے کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کے جوتوں کی چاپ سن کر کہیں سے ایک بڑا سا کتا آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نہ وہ کتا بھونکا، نہ ہی آگے بڑھا۔ دوسرے ہی لمحے عمران نے ایک آدمی کی آواز سنی جو اس کتے کو ریگی کہہ کر پکار رہا تھا۔ وہ سامنے آیا تو عمران نے دیکھا ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، مضبوط جسامت کا۔ اس کا چہرہ گول تھا اور داڑھی مونچھوں سے بے نیاز تھا۔ شاک سکن کی پینٹ اور سفید سلک کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ فرمائیے، اس نے عمران کو گھور کر کہا۔ میں ایک پریس رپورٹر ہوں اور نواب صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ پھر وہی پریس رپورٹر، وہ بڑبڑایا، پھر بولا، دیکھیے مسٹر، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ مگر میرے پاس کافی وقت ہے، عمران سنجیدگی سے بولا۔ میں دراصل آپ سے یہ پوچھنا آیا تھا کہ 10 سال قبل وہ لاش کس کی تھی؟ کیا آپ اس پر روشنی ڈالیں گے؟ وہ بیزاری سے بولا، میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ اگر مجھے اس واقعے کا علم ہوتا شاید میں یہاں آنے کی زحمت بھی نہ کرتا۔ عمران دوبارہ بولا، مجھے حیرت ہے جناب، آخر آپ نے کس رفتار سے اپنی روانگی شروع کی کہ آپ کو اپنے قتل کی اطلاع نہ مل سکی؟ نواب ہاشم بولا، دیکھو صاحبزادے، میں بہت پریشان ہوں، یہاں سے تشریف لے جاؤ۔ اچھا جناب، یہی بتا دیجئے آپ ایسے حالات میں کیا محسوس کر رہے ہیں؟ میں یہ محسوس کر رہا ہوں میں پاگل ہو گیا ہوں۔ پولیس میری زندگی میں مجھے مردہ تصور کرتی ہے۔ میرا بھتیجا میری املاک پر قابض ہے۔ میں مہمان خانے میں مقیم ہوں۔ میرا بھتیجا کہتا ہے آپ میرے چچا کے ہم شکل ہیں، لیکن چچا کا انتقال ہو چکا ہے، جسے عدالت نے بھی تسلیم کر لیا ہے۔ عمران نے مغموم لہجے میں کہا، یہ تو بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ اپنے اخبار کے ذریعے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ وہ آپ کو نواب ہاشم تسلیم کر لیں۔ شکریہ شکریہ، میرے ساتھ آئیے، میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ نواب ہاشم عمران کو ساتھ لے کر ایک کمرے کی طرف بڑھا۔ بیٹھتا ہوا بولا، مجھے حیرت ہے کہ آپ کے بھتیجے نے آپ کو یہاں قیام کیوں کرنے دیا؟ اسے تو آپ سے دور دور رہنا چاہیے تھا۔ نواب ہاشم نے کہا، میرے ساتھ اس کا رویہ برا نہیں، وہ کہتا ہے کہ آپ میرے چچا سے بڑی مشابہت رکھتے ہیں، مجھے آپ کے لیے محبت محسوس ہوتی ہے، آپ چاہیں تو زندگی بھر یہیں رہیں، میں آپ کی خدمت کروں گا، لیکن بس یہ نہ کہیے کہ آپ نواب ہاشم ہیں۔ عمران بولا، آپ کو نواب ہاشم ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کوشش کروں گا۔ یہاں اس شہر میں آپ کی 2-4 محبوبائیں تو ضرور ہوں گی، آپ مجھے ان کے پتے بتائیے، میں سب معاملہ آنے واحد میں فٹ کر لوں گا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے نواب صاحب، اگر آپ کو نواب ہاشم تسلیم کر لیا گیا تو پولیس آپ کے پیچھے پڑ جائے گی۔ پولیس آپ سے اس شخص کے بارے میں ضرور پوچھ تاچھ کرے گی جس کی لاش آپ کے نام سے دفنائی گئی۔ تم ٹھیک کہتے ہو برخوردار، میں خود بھی یہی محسوس کرتا ہوں، نواب ہاشم نے کہا۔ عمران بڑی اپنائیت سے بولا، اب تو آپ کہیں جا بھی نہیں سکتے، لیکن یہ بتائیے آخر آپ اتنے پراسرار طریقے سے غائب کیوں ہو گئے تھے؟ نواب ہاشم بولا، میں پرانی باتیں کریت کر عوام کے لیے گفتگو کا موضوع بننا نہیں چاہتا۔ عمران اٹھتا ہوا بولا، عنقریب آپ کسی بڑی مصیبت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ نواب ہاشم بھی اپنی سیٹ سے اٹھا، ذرا ٹھہریے، آپ میرے متعلق لکھیں گے کیا؟ عمران ذرا رکا اور مڑے بغیر بولا، یہی لکھوں گا کہ آپ نواب ہاشم نہیں ہیں۔ نواب ہاشم چیخ کر بولا، تم ایسا نہیں کر سکتے، میں تمہارے اخبار پہ مقدمہ چلا دوں گا۔ عمران بولا، مقدمہ تو آپ تب چلائیں گے جب عدالت آپ کو نواب ہاشم تسلیم کر لے۔ نواب ہاشم غصے میں آ گیا، بولا، میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ عمران پلٹا، دیکھوں تو کہاں ہے آپ کی بندوق، منہ چاہیے گولی مارنے کے لیے۔ ان کی آوازیں سن کر کئی نوکر اکٹھے ہو گئے تھے۔ پھر ایک خوش شکل قوی ہیکل آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے گرج کر پوچھا۔ نواب ہاشم نے عمران کی طرف اشارہ کیا، یہ کسی اخبار کا رپورٹر ہے، میرے خلاف اپنے اخبار میں مضمون لکھنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ وہ شخص عمران کی طرف مڑا، کیوں جناب، یہ کیا معاملہ ہے؟ عمران بولا، میرا خیال ہے آپ نواب ساجد ہیں، میں دراصل آپ سے ہی ملنے آیا تھا۔ یہ صاحب خود درمیان میں آ کودے اور کہتے ہیں میں نواب ہاشم ہوں۔ وہ نواب ہاشم کی طرف مڑا، میں نے آپ کو منع کیا تھا نا کہ فضول باتیں نہ کیجیے گا۔ اس نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں جناب، آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ عمران بولا، بات دراصل یہ ہے، میں آپ سے کتوں کے بارے میں تبادلہ خیال کرنا چاہتا تھا۔ نواب ساجد عمران کو گھورنے لگا، وہ کتوں کا شوقین تھا اور شہر میں اس سے زیادہ کتے کسی اور کے پاس نہیں تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد بولا، آپ کی صورت سے تو نہیں لگتا کہ آپ کو کتوں سے دلچسپی ہے۔ عمران بولا، ابھی میری صورت آدمیوں جیسی ہی ہے، لیکن میں کتوں کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ نواب ساجد کرسی پہ بیٹھتا ہوا بولا، تو یہ بتائیے شکاری کتے کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ عمران بولا، اچھا گنیے انگلیوں پر، ہیسنچی، بروزوتی، ڈکشنڈ، گرے ہاؤنڈ، افغان ہاؤنڈ، آئرش ولف، فش ایپیر، ہیئر بیئر، فوکس ہاؤنڈ، بلڈ ہاؤنڈ، ڈیئر ہاؤنڈ، بیسٹ ہاؤنڈ، سلوکی، ویپسٹ۔ نواب ساجد بولا، بہت خوب، بتائیے آپ کتوں کے بارے میں کس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہیں گے؟ عمران بولا، میں دراصل کتوں کی گمشدہ نسل کے متعلق ریسرچ کر رہا ہوں۔
یعنی اپنے یہاں کے دیسی کتے؟ دیسی کتے؟ نواب ساجد نے حقارت سے کہا۔ جی ہاں، دیسی کتے۔ ویسے آج کل ان پر ولایتی کتے مسلط ہیں۔ کتنے شرم کی بات ہے، آپ جیسے لوگ ولایتی کتوں کو سینے سے لگاتے ہیں اور دیسی کتے ضلالت کی زندگی جی رہے ہیں۔ نواب ساجد ہنس کر بولا، تو کیا آپ دیسی کتوں کے لیڈر ہیں؟ خیر، میں دیسی کتوں کے متعلق کچھ زیادہ نہیں جانتا، میرا خیال ہے آپ کی بھی کوئی نہ کوئی مصروفیت ضرور ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ اس دوران نواب ہاشم عمران کو عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ پھر وہ بولا، آخر تم ہو کیا بلا؟ میں ہوں علی عمران، MSc PhD آن اسپیشل ڈیوٹی فرام سینٹرل انٹیلیجنس بیورو، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ ہی نواب ہاشم ہیں۔ نواب ہاشم ہنس پڑا اور بولا، اب چلے جاؤ ورنہ میں سچ مچ پولیس کو فون کر دوں گا۔ عمران چپ چاپ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ واپسی پر اس نے محسوس کیا جھاڑیوں کی طرف کوئی چھپا ہوا تھا۔ کار میں بیٹھ کر اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا، پیچھے ایک کار دکھائی دے رہی تھی۔ عمران نے بلا وجہ ہی اپنی کار ایک سڑک پہ موڑ دی۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ وہ کار اس کے تعاقب میں ہی آ رہی ہے۔ ایک سگنل پر اسے رکنا پڑا۔ پچھلی کار بدستور پیچھے موجود تھی۔ عمران نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو نواب ساجد ہاتھ ہلا کر اسے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ کھلنے کے بعد عمران نے کار ایک نزدیکی ریسٹورنٹ کے پاس جا کر روکی۔ نواب ساجد نے اپنی کار ایک جگہ کھڑی کی اور وہ بھی پیچھے ریسٹورنٹ میں داخل ہو گیا۔ عمران نے بیرے کو چائے کا آرڈر دیا۔ بولا، میں نے چھپ کر آپ دونوں کی گفتگو سنی تھی، کیا آپ واقعی CID کے آدمی ہیں؟ عمران نے جیب سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اگر وہ شخص واقعی نواب ہاشم ہے تو آپ کو ایک بہت بڑی جائیداد سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ ساجد نے کہا، محض مشابہت کی بنا پر اسے نواب ہاشم کیسے تسلیم کیا جائے گا؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ عمران بولا، آپ مجھے یہ بتائیے، 10 برس پہلے جب نواب ہاشم کی لاش ملی تو کوٹھی میں کون کون تھا؟ مرحوم چند نوکروں کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ کہاں تھے؟ میں اس وقت زیر تعلیم تھا اور میسور کالج کے ایک ہاسٹل میں رہا کرتا تھا۔ آپ کی کفالت کون کرتا تھا؟ میرے چچا میری کفالت کرتے تھے، مجھے ان سے بہت محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں نے اس آدمی میں ان کی مشابہت پائی تو ان کو اپنے گھر میں پناہ دے دی، اور اگر وہ یہ کہنا چھوڑ دے کہ وہ نواب ہاشم ہے، میں ساری زندگی اس کی کفالت کرنے کو تیار ہوں۔ ساجد صاحب، کیا آپ بتا سکیں گے نواب ہاشم کا قتل کیوں ہوا تھا؟ ساجد کچھ سوچتا ہوا بولا، میرے خیال کے مطابق وہ خودکشی تھی۔ اگر قتل ہوتا، قاتل ذرا فاصلے سے نشانہ لیتا۔ مجھے ایسا لگتا ہے انہوں نے بندوق کا دہانہ چہرے کے قریب رکھ کر پیر کے انگوٹھے سے ٹریگر دبایا ہوگا۔ بہت شکریہ، عمران سنجیدگی سے بولا۔ کیا آپ خودکشی کے کوئی اسباب پہ روشنی ڈال سکیں گے؟ نواب ساجد نے ذرا جھیپ کر کہا، شاید کچھ عشق و عاشقی کا سلسلہ تھا۔ اتنے میں چائے آ گئی۔ عمران خاموش ہو گیا۔ جب ویٹر چلا گیا تو اس نے کہا، کیا ان کی محبوبہ کا پتہ مل سکتا ہے؟ جی، مجھے اس کا علم نہیں۔ جس رات یہ حادثہ ہوا تھا آپ کہاں تھے؟ میں ہاسٹل میں تھا۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ نواب ہاشم یہی شخص ہے تو آپ کیا کریں گے؟ میں پاگل ہو جاؤں گا، ساجد جھلا کر بولا۔ بہت مناسب بات ہے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ پاگل ہو کر پاگل خانے تشریف لے جائیے اور 10 سال بعد واپس آئیے گا۔ اس وقت تک نواب ہاشم کا انتقال ہو چکا ہوگا۔ ساجد بھننا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ جی نہیں، بلکہ آپ دونوں چچا بھتیجے قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس شخص کو میرا چچا کہہ رہے ہیں۔ میں آپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، عمران نے آہستگی سے کہا۔ ساجد صاحب، بیٹھ جائیے۔ اگر آپ کو یقین ہے وہ آپ کا چچا نہیں تو آپ اسے حویلی سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ ساجد کچھ نہ بولا۔ کچھ دیر بعد عمران نے کہا، آپ جانتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ یہاں آنے کے بعد سب سے پہلے میرے محکمے کے سپرنٹینڈنٹ سے ملا تھا اور اس نے اپنے کاغذات دکھائے تھے۔ ان کاغذات کے مطابق وہ 2 سال تک اتحادیوں کے ساتھ نازیوں سے لڑتا رہا تھا۔ نواب ہاشم ولد نواب قاسم میجر کے عہدے پر فائز تھا۔ بھلا ان سرکاری کاغذات کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ آج وہ کاغذات بین الاقوامی حیثیت رکھتے ہیں۔ میرے خدا، ساجد حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، ناممکن، غلط، بکواس، یہ کوئی فراڈ ہے۔ میں آج ہی اسے دھکے دے کر حویلی سے نکال دوں گا۔ میں نے اسے حویلی میں ٹھہرنے کی اجازت دے کر سخت غلطی کی ہے۔ ساجد صاحب، اس کا دعویٰ پھر بھی باقی رہے گا۔ آپ اسے اگر نہ رکھتے تب بھی کیا فرق پڑتا، اس کا دعویٰ تو باقی رہتا، اور اگر آپ اسے اب نکال بھی دیں گے تب بھی وہ یہی دعویٰ کرے گا۔ میرا مشورہ ہے آپ ذرا یہ پتہ لگائیے کہ نواب ہاشم کا قتل کن حالات میں ہوا تھا۔ عمران صاحب، میں آپ کو بتا چکا ہوں کسی عورت کا چکر تھا، تفصیلات میں نہیں جانتا۔ چچا جان نے شادی نہیں کی تھی، بہت سی عورتوں سے شناسائی تھی، خاص طور پر ایک عورت کا ذکر بہت سنتا تھا جو عالمگیری سرائے میں کہیں رہتی تھی۔ اڑتی یہ خبر سنی تھی کہ چچا جان کسی سلسلے میں اس سے بھی جھگڑا کر بیٹھے ہیں۔ عمران بولا،
محض اتنی سی بات پر تو مجھے کوئی سراغ نہیں مل سکتا۔ ساجد بولا، ایک بات اور بھی ہے، شاید آپ کو میری بات مذاق خیز لگے، میں عالمگیری سرائی کی ایک ایسی لڑکی کو جانتا ہوں جو چچا مرحوم سے کافی مشابہت رکھتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ چچا جان کی کوئی ناجائز اولاد ہو۔ کیا عمر ہوگی اس لڑکی کی؟ 30 سال سے زیادہ کی نہیں ہوگی۔ تو جس زمانے میں نواب ہاشم کا قتل ہوا وہ لڑکی 10 سال کی رہی ہوگی۔ میرا خیال ہے نواب ہاشم کسی ایسی عورت کے چکر میں قتل نہیں ہو سکتے جس کی 10 سال کی بیٹی بھی ہو۔ عمران صاحب، میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی تو میں نے آپ سے کر دی۔ عالمگیری سرائی میں رہتی ہے، ادھورے مینار کے قریب زرد رنگ کا ایک چھوٹا سا مکان ہے۔ عمران نے چائے کی پیالی رکھ دی۔ اس کے چہرے پہ تحیر کے آثار تھے، کیونکہ یہ پتہ وہی تھا جو اسے کچھ دیر قبل موڈی نے بتایا تھا۔ اچھا مسٹر ساجد، میں اب چلتا ہوں، مجھے ایک ضروری کام ہے، لیکن اگر مجھے آپ سے ملنا ہو تو کہاں مل سکتا ہوں؟ میرے کارڈ پر میرا پتہ اور ٹیلی فون نمبر درج ہیں، عمران نے کہا اور ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ اپنی کار کی بجائے ایک دوا فروش کی دکان کی طرف تھا۔ اس نے کچھ دوائیاں اور انجیکشن لگانے کی سرنج لے لیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد عمران کی کار عالمگیری سرائی کی طرف جا رہی تھی۔ ادھورے مینار کے قریب پہنچ کر عمران رک گیا۔ یہاں زیادہ تر کھنڈر نظر آتے تھے۔ چھوٹا سا پیلے رنگ کا مکان تلاش کرنا کوئی دشوار نہ تھا۔ قرب و جوار میں قریب سب عمارتیں پرانی تھیں۔ جو حصے منہدم ہو گئے تھے وہ بیکار تھے، جن کی دیواریں اور چھتیں قائم تھیں ان میں لوگ رہا کرتے تھے۔ عمران نے کار کافی فاصلے پہ چھوڑ دی اور پیدل چل کر پیلے مکان کے سامنے رک گیا۔ دروازے پہ دستک دینے کے بعد اسے تھوڑا انتظار کرنا پڑا۔ دروازہ کھلا اور اسے ایک حسین چہرہ دکھائی دیا۔ یہ ایک نوجوان لڑکی تھی جس کی آنکھوں سے خوف جھانک رہا تھا۔ میں ڈاکٹر ہوں، عمران نے کہا، ہیضے کا ٹیکہ لگانے آیا ہوں۔ لڑکی دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ کیا آپ میونسپل کمیٹی کی طرف سے آئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی ہاں، آپ ٹھیک سمجھی۔ عمران سوچ رہا تھا نواب ساجد ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، اس لڑکی میں واقعی نواب ہاشم کی تھوڑی بہت مشابہت موجود تھی۔ لڑکی بولی، میں 20 سال سے اس مکان میں رہتی ہوں، میں نے بچپن سے شاید ہی کبھی کسی سرکاری ڈاکٹر کی آمد کے بارے میں سنا ہو۔ عمران نے مسکرا کر کہا، ڈاکٹرز کو آنا تو چاہیے، لیکن اگر کوئی نہ آئے تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ بہرحال میں ابھی یہاں پوسٹ ہوا ہوں۔ لڑکی بولی، کیا آپ تھوڑی دیر کو تشریف رکھیں گے؟ بات یہ ہے میں اپنے ایک عزیز کے بھی ٹیکہ لگوانا چاہتی ہوں۔ وہ بہت وہمی ہیں، جب سے ہیضے کی وبا پھوٹی ہے وہ بہت پریشان رہتے ہیں۔ عمران بولا، میں ایک ہفتے کے اندر سب کو ٹیکہ لگا دوں گا، بہرحال آپ مجھے ان کا پتہ بتا دیجئے۔ لڑکی بولی، آپ رکیے، میں ان کو یہیں لے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے ایک گلی میں گھس گئی۔ عمران وہیں کھڑا رہ گیا۔ 5 منٹ گزر گئے لیکن لڑکی نہ آئی۔ عمران نے پھر دروازے کی کنڈی بجائی۔ اسے توقع تھی گھر کے اندر سے کوئی نکلے گا، لیکن بار بار کی دستک کے باوجود کوئی باہر نہ نکلا۔ 5 منٹ مزید گزر گئے۔ اب عمران کو سوچنا پڑا کہیں لڑکی جلد دے کر نہ نکل گئی ہو۔ یہ لڑکی مودی کے بتائے ہوئے حلیے پر 100% پوری اترتی تھی۔ اچانک اسے بھاری قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ گلی کے نکڑ سے 3 باوردی پولیس والے سامنے آئے۔ ان میں ایک سب انسپکٹر تھا، 2 کانسٹیبل۔ لڑکی ان کے ساتھ تھی۔ لڑکی نے عمران کی طرف اشارہ کیا، ذرا ان سے پوچھئے یہ کہاں سے آئے ہیں؟ سب انسپکٹر نے عمران کو گھور کر کہا، آپ کہاں کے ڈاکٹر ہیں؟ عمران نے حیرت سے کہا، ڈاکٹر؟ کون کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں؟ میں نے تو ان محترمہ سے صدر الدین اللہ والے کا پتہ پوچھا تھا۔ انہوں نے کہا ٹھہریے میں بلا کے لے آتی ہوں، مگر آپ تو مجھے صدر الدین صاحب نظر نہیں آتے۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے خود کو ڈاکٹر بتایا تھا۔ ارے توبہ توبہ، عمران اپنا منہ پیٹنے لگا، آپ مجھے جھوٹا کہہ رہی ہیں؟ دیکھیے مسٹر، اس طرح کام نہیں چلے گا، سب انسپکٹر غصے سے بولا، آپ کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا پڑے گا۔ ذرا 1 منٹ رکیے۔ عمران نے جیب سے اپنا کارڈ نکال کر سب انسپکٹر کی طرف بڑھا دیا۔ کارڈ پہ نظر پڑتے ہی پہلے تو اس نے عمران کو غور سے دیکھا، پھر 2 قدم پیچھے ہٹ کر اسے سلوٹ کیا۔ معاف کیجیے گا جناب، میں آپ کو نہیں پہچانتا تھا، مگر جناب یہ لڑکی بہت پریشان ہے۔ کہتی ہے کچھ نامعلوم آدمی کچھ عرصے سے اس کا تعاقب کرتے رہے ہیں اور کسی نے اس کے گھر سے 25,000 روپے چوری کر لیے ہیں۔ اس گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ کوئی نہیں، لڑکی یہاں تنہا رہتی ہے۔ 1 ماہ پہلے اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے لڑکی سے یہ نہیں پوچھا کہ اتنے روپے کہاں سے آئے؟ بظاہر تو اس کی حالت ایسی نہیں لگتی کہ گھر میں نقد 25,000 روپے رکھے ہوں۔ جناب، لڑکی دیکھنے میں شریف معلوم ہوتی ہے۔ عمران ذرا تلخ لہجے میں بولا، کیا آپ نے باقاعدہ طور پر چوری کی رپورٹ درج کر دی ہے؟ سب انسپکٹر خاموش رہ گیا۔ عمران بولا، جب رپورٹ نہیں درج کی تو اس کے ساتھ بھاگے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب جاؤ یہاں سے۔ ان کے جانے کے بعد عمران لڑکی کے پاس آیا۔ تمہارا نام دردانہ ہے؟ جی ہاں۔ تم نے مسٹر والٹر موڈی کے ہاتھ کوئی سنگار دان فروخت کیا تھا؟ جی ہاں۔ وہ تمہارا تھا؟ میں آخر یہ سب کچھ کیوں بتاؤں؟ اس لیے کہ محکمہ سراغ رسانی کا آفیسر تم سے سوال کر رہا ہے۔ لڑکی بولی، جی ہاں وہ میرا ہی تھا، میری والدہ کو ورثے میں ملا تھا۔ چند لوگ اسے میرے پاس سے نکال لے جانا چاہتے تھے، اس لیے میں نے فروخت کر دیا۔ وہ 25,000 بھی چوری ہو گئے۔
دیکھو لڑکی، ہوشیار بننے سے کام نہیں چلے گا۔ اپنے ساتھیوں کے پتے بتاؤ۔ تم نے جس سنگار دان کے 25,000 وصول کیے وہ 150 روپے میں بکتا تب بھی مہنگا تھا۔ اس میں لگے ہوئے جواہرات سب نکلی تھے۔ لڑکی بولی، آپ کو یقیناً دھوکہ ہوا ہے۔ سنگار دان میں لگے ہوئے جواہرات نکلی ہوں یہ بات میں مان ہی نہیں سکتی۔ عمران چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، نواب ہاشم کو جانتی ہو؟ میں نہیں جانتی۔ نواب ساجد کو؟ میں بھلا نوابوں کو کیوں جاننے لگی؟ کیا آپ مجھے آوارہ سمجھتے ہیں؟ لڑکی، بیکار باتوں کو چھوڑ کر سیدھی طرح اپنے ساتھیوں کے نام بتاؤ۔ میرے خدا، لڑکی نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں؟ خدا کی قسم کھاتی ہوں میرا کوئی ساتھی نہیں، میں بالکل بے سہارا ہوں۔ اچھا لڑکی، عمران بولا، تم کس شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہو؟ میں نہیں جانتی۔ مجھ سے یہی، عمران نے جلدی سے بات مکمل کی، یہی کہا گیا تھا، ہے نا؟ شاباش، کس نے کہا تھا؟ میرے ایک ہمدرد نے۔ میرا مطلب ہے میں اسی ہمدرد کا پتہ مانگ رہا ہوں۔ پتہ مجھے نہیں معلوم۔ لڑکی، میں سیدھی طرح بات کر رہا ہوں، میرا وقت برباد مت کرو۔ خدا کی قسم میں ان کا پتہ نہیں جانتی۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد انہوں نے میری بہت مدد کی۔ وہ والد صاحب کے گہرے دوستوں میں سے ہیں۔ تم ان کا پتہ نہیں جانتی؟ تعجب کی بات ہے۔ آپ یقین کیجئے، والد صاحب کے انتقال کے بعد مجھے علم ہوا کہ وہ ان کے دوست تھے۔ والد کا انتقال کب ہوا؟ 1 مہینے پہلے کی بات ہے، میں یہاں موجود نہیں تھی، کسی ضروری کام سے گئی ہوئی تھی۔ میری غیر موجودگی میں والد صاحب بیمار پڑ گئے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے خود ہی اپنے دوست کو تیمارداری کے لیے بلایا ہو۔ بہرحال جب میں واپس آئی تو 2 دن قبل ہی وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ پھر میں نے ان کی قبر دیکھی۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ ان کی تجہیز و تکفین بڑی شان سے ہوئی تھی۔ سنگار دان کے وجود سے میں پہلے بھی واقف تھی اور اسے بہت قیمتی سمجھتی تھی، کیونکہ والد صاحب کی زندگی میں بھی بعض پراسرار آدمیوں نے اسے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ تمہارے والد کے دوست نے تمہیں کیا مشورہ دیا تھا؟ انہوں نے مجھے کہا کہ بہتر ہے کہ اس سنگار دان کو کسی محفوظ جگہ پہنچا دوں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ہی اسے اپنے پاس رکھ لیں۔ انہوں نے کہا اس طرح میں بھی خطرے میں پڑ جاؤں گا۔ ہاں، اگر کوئی غیر ملکی یعنی انگریز یا امریکی تمہاری مدد کر دے تو بہتر ہوگا۔ انہوں نے مجھے موڈی صاحب کو دکھایا جو اکثر ادھر سے گزرتے تھے۔ ایک شام والد صاحب کے دوست یہیں موجود تھے۔ اتفاقاً موڈی صاحب کی کار ادھر سے گزری۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں سنگار دان کو لے کر اس کار میں بیٹھ جاؤں۔ کار کی رفتار دھیمی تھی، میں بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھایا کہ میں موڈی صاحب کو یہی بتاؤں کہ میں شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ تم شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتی؟ مجھے کوئی علم نہیں کہ میں کس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ والد صاحب نے مجھے کبھی نہیں بتایا۔ وہ ایک بہت بڑے عالم تھے۔ ہمارے یہاں کتابوں کے ڈھیر آپ کو ملیں گے۔ اچھا، وہ کرتے کیا تھے؟ تصویروں کے بلاگ بنایا کرتے تھے، اس سے خاصی آمدنی ہو جاتی تھی، لیکن پچھلے 6 سال سے جب وہ روپوشی کے بعد واپس آئے تو کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ آپ اندر تشریف لے چلیے۔ اس کے پیچھے اندر چلا آیا۔ لڑکی اسے جس کمرے میں لے کے آئی اس میں چاروں طرف کتابوں سے بھری ہوئی الماریاں تھیں۔ ہاں، تو آپ مجھے اپنے والد کا بتا رہی تھیں۔ یہ بڑی لمبی داستان ہے جناب۔ لڑکی نے بات شروع کی تھی کہ کسی نے باہر سے دروازے پہ دستک دی۔ 1 منٹ ٹھہریے، لڑکی نے کہا اور اٹھ کر چلی گئی۔ عمران نے گہری نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ اچانک اسے آواز سنائی دی، وہ بے اختیار چونک پڑا۔ یہ موڈی کی آواز تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ لڑکی موڈی کو ساتھ لے کے کمرے میں داخل ہوئی۔ عمران، موڈی دروازے پر ہی رک گیا۔ آؤ آؤ، عمران مسکرا کر بولا۔ تم نے شہزادی صاحبہ کو کچھ بتایا تو نہیں؟ مجھے اپنی روپوں کی پرواہ نہیں۔ شہزادی صاحب نے جو کچھ بھی کیا اچھا کیا، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ شٹ اپ شہزادی کے بچے، اگر بکواس کی تو تمہیں ہی بند کروا دوں گا۔ موڈی خاموشی سے بیٹھ گیا۔ عمران نے ناک چکوڑ کر کچھ سونگھنے کی کوشش کی، پھر بولا، کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہیں کپڑے جل رہے ہیں۔ اچانک ہوا کے ساتھ کثیف دھوئیں کا ایک بڑا سا مرغولہ کمرے میں آیا۔ وہ تینوں بوکھلا کر کھڑے ہو گئے۔ عمران کھڑکی کی طرف جھپٹا۔ ایک کمرے سے دھوئیں کے بادل امنڈ رہے تھے۔ لڑکی چیخ مار کر اس کمرے کی طرف دوڑی۔ موڈی اور عمران اس کے پیچھے بھاگے۔ کمرے کے وسط میں کپڑوں اور کاغذات کا بہت بڑا ڈھیر جل رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کسی نے تمام چیزیں ایک جگہ اکٹھی کر کے ان میں دیدہ و دانستہ آگ لگا دی ہے۔ صدمے سے چور تھی۔ یکایک وہ چکرا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ لڑکی کو سینٹرل اسپتال کے پرائیویٹ وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ پچھلی رات سے موڈی اس کی تیمارداری کر رہا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد لڑکی نے اسے یقین دلانا چاہا کہ اس نے سنگار دان کے جواہرات کو اصلی سمجھ کر ہی اس کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ وہ بولی، میں بہت شرمندہ ہوں، جس طرح بھی ممکن ہوگا میں آپ کے روپے واپس کرنے کی کوشش کروں گی۔ آپ کا کتب خانہ فروخت کر دوں گی، وہ 25,000 کی مالیت کا ضرور ہوگا۔ موڈی بولا، مجھے حکم دیجئے میں ایسے لاکھوں 25,000 آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ مجھے اپنے سینکڑوں سال پرانے آباء و اجداد کے غلاموں میں ہی سمجھیے، جنہوں نے ان کے لیے اپنا خون بہایا ہوگا۔
لڑکی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا کیونکہ موڈی کے لہجے میں بڑا خلوص تھا۔ وہ بولی، کیا عمران صاحب آپ کے دوست ہیں؟ بولا، جی ہاں، وہ میرا دوست ہے۔ آپ اس کی طرف سے بے فکر رہیے، جب مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں تو پولیس آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گی۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی اور عمران کمرے میں داخل ہوا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کو تکلیف تو ہوگی، لیکن مجھے کچھ ضروری معلومات چاہیے۔ یہ آپ کو اپنے والد کے انتقال کا کب پتہ چلا؟ میں یہاں موجود نہیں تھی، واپسی پر مجھے یہ خبر ملی تو میں اپنے اوسان بجا نہ رکھ سکی۔ تجہیز و تکفین اسی آدمی نے کی تھی۔ ان کے چہرے پہ گھنی داڑھی ہے، آنکھوں میں شاید کسی تکلیف کی وجہ سے سیاہ چشمہ لگائے رکھتے ہیں۔ عمران بولا، کیا آپ کے پڑوسیوں نے اس سلسلے میں آپ سے کوئی عجیب بات نہیں کی؟ لڑکی بولی، جی ہاں، والد صاحب کے چند احباب جنازہ گھر لے گئے تھے، غالباً کسی دوست کے یہاں ہی غسل اور کفن کا انتظام ہوا تھا۔ یعنی جنازے میں پڑوسی شامل نہیں ہوئے اور کسی نے مرنے والے کی شکل نہیں دیکھی۔ آپ نے بتایا 10 سال قبل آپ کے والد کہیں چلے گئے تھے؟ لڑکی بولی، جب میں 10 سال کی تھی وہ اچانک کہیں چلے گئے تھے، میں تنہا رہ گئی تھی۔ میری والدہ کا انتقال تو اسی وقت ہو گیا تھا جب میں پیدا ہوئی تھی۔ آپ خود سوچئے میں کس قدر پریشان رہی ہوں گی۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا میرے والد کا کوئی عزیز بھی ہے یا نہیں کہ میں اس سے رجوع کرتی۔ بہرحال پڑوس میں عیسائیوں کا ایک غریب خاندان تھا، اس نے میری بہت مدد کی۔ انہوں نے مجھے ایک مشنری اسکول میں داخل کروا دیا اور ہر طرح میری دیکھ بھال کرتے رہے۔ 4 سال تک مجھے اپنے والد کی کوئی خبر نہ ملی۔ اچانک ایک دن وہ آ گئے۔ میں ان سے یہ پوچھنے کی ہمت کبھی نہ کر سکی کہ وہ کون تھے، کیا تھے اور اتنے دن تک کہاں رہے۔ انہوں نے مجھے خود بھی کچھ نہیں بتایا، بس اتنا کہا، اب وہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ عمران نے پوچھا، کیا اس کے بعد وہ کہیں نہیں گئے؟ لڑکی بولی، نہیں، بلکہ وہ گھر سے باہر بھی کم ہی نکلتے تھے۔ اپنے گمشدگی سے پہلے وہ تصویروں کے بلاگ بنانے کا کام کرتے تھے۔ واپس آنے کے بعد انہوں نے یہ کام بھی ترک کر دیا، لیکن مجھے یہ کبھی معلوم نہ ہوا کہ بسر اوقات کا ذریعہ کیا تھا۔ بظاہر تو وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، لیکن گھر میں تنگ دستی بھی نہیں تھی۔ غالباً سنگاردان وہ اپنے ساتھ ہی لائے ہوں گے؟ عمران نے پوچھا۔ جی نہیں، سنگاردان بچپن سے ہی ہمارے گھر میں موجود تھا۔ چند لمحے کچھ سوچ کر بولا، پچھلے 6 برس کے عرصے میں ان سے کون کون ملنے آتا رہا ہے؟ لڑکی بولی، ان سے ملنے کبھی کوئی نہیں آیا، حتیٰ کہ پڑوسی بھی ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ انہیں برا کہتے تھے کہ وہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ لیکن آخر ان کے مرتے ہی اتنے بہت سے دوست کہاں سے پیدا ہو گئے؟ عمران نے پوچھا۔ لڑکی بولی، مجھے خود بھی حیرت ہے۔ پڑوسیوں سے معلوم ہوا وہ 5 آدمی تھے، لیکن ان میں سے صرف ایک آدمی ہی اب تک میرے سامنے آیا ہے۔ یہ وہی ہے جس نے سنگاردان کے متعلق مجھے مشورہ دیا تھا۔ تمہارے والد نے خود کبھی کسی دوست کا تذکرہ کیا تھا؟ صرف ایک دوست کا، یہ وہی تھے جن کے پاس میں ان کی موت سے چند روز قبل گئی تھی۔ عمران نے جیب سے ڈائری نکالی۔ ان کا نام اور پتہ بتاؤ۔ حکیم معین الدین، مکان نمبر 48، فرید آباد، ضلع دلاور پور۔ وہاں کیوں گئی تھیں؟ میرے والد صاحب درد گردہ کے مریض تھے، اس دوران ان کی تکلیف کچھ بڑھ گئی تھی، علاج سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ آخر انہوں نے حکیم معین الدین کا پتہ بتا کر مجھے ان کے پاس بھیجا۔ میں دلاور پور گئی تو دوا تیار نہیں تھی، اس لیے مجھے وہاں 4 دن تک قیام کرنا پڑا۔ میں نے والد صاحب کو تار بھیجا، جس کے جواب میں انہوں نے مجھے کہا کہ میں دوا لیے بغیر واپس نہ آؤں، خواہ مجھے 10 دن لگ جائیں۔ عمران نے پوچھا، کیا وہ حکیم صاحب اب بھی وہیں مل سکیں گے؟ لڑکی بولی، کیوں نہیں، یقیناً وہیں ملیں گے۔ کیا آپ مجھے اپنے والد کی کوئی تصویر دے سکیں گی؟ افسوس، جن چیزوں میں پراسرار طریقے سے آگ لگ گئی تھی انہی میں کچھ البم بھی تھے۔ ممکن ہے البم جلنے سے بچ گئے ہوں، تلاش کرنے پر شاید کوئی تصویر مل ہی جائے۔ مگر یہ تو بتائیے مجھے یہاں کب تک رہنا ہوگا؟ اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ یہاں بہت محفوظ ہیں، جب تک میں نہ کہوں آپ یہاں سے نہیں جائیں گی۔ میں نے اس کا انتظام کر لیا ہے، آپ یہاں طویل مدت تک قیام کر سکتی ہیں۔ عمران آفس پہنچا تو اس نے دیکھا نواب ہاشم اور نواب ساجد کیپٹن فیاض کے کمرے میں موجود ہیں۔ دونوں چچا بھتیجے کے چہرے پر بیزاری چھائی تھی۔ کیپٹن فیاض نے نواب ہاشم کو مخاطب کر کے کہا، دیکھیے جناب، اب ایک ہی صورت رہ گئی ہے کہ میں آپ کو جیل بھجوا دوں۔ نواب ہاشم بولا، مسٹر فیاض، آخر آپ کس بنا پر مجھے جیل بھجوائیں گے؟ فیاض بولا، اگر مرنے والا واقعی نواب ہاشم تھا تو پھر آپ دھوکے باز ہیں، اور اگر آپ نواب ہاشم ہیں تو پھر جو کوئی بھی قتل ہوا اس کے قاتل آپ ہیں، کیونکہ جس رات کو آپ اپنی روانگی ظاہر کر رہے ہیں اسی رات کی صبح آپ کے خوابگاہ سے ایک لاش برآمد ہوئی تھی۔ میں اب بھی کہتا ہوں، آپ بتا دیں آپ چھپ کر کیوں گئے تھے؟ پہلے تو نواب ہاشم کی بھویں غصے سے تنی ہوئی تھیں، پھر وہ تھوڑا نرم ہوا اور بولا، شاید اب مجھے وہ بات دہرانی پڑے گی۔ آج سوچتا ہوں تو وہ واقعہ بہت معمولی لگتا ہے، لیکن اس وقت وہ بات میرے لیے بہت اہم تھی۔
کاش میں نے وہ چوٹ سہ لی ہوتی اور لوگوں کے ہنسنے کی پرواہ نہ کی ہوتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ مجھے ایک عورت سے عشق تھا، وہ بھی مجھے چاہتی تھی۔ اسی شہر کا ایک دوسرا رئیس بھی اس کے چکر میں تھا۔ ہم دونوں کی کشمکش نے اس واقعے کو سارے شہر میں مشہور کر دیا۔ عورت کا جھکاؤ بظاہر میری طرف تھا، یہ بات کافی لوگوں کو معلوم تھی، لیکن اسی دوران نہ جانے کیا ہوا، وہ کمبخت کسی تانگے والے کے ساتھ فرار ہو گئی۔ ذرا سوچئے آپ میری جگہ ہوتے تو آپ کے احساسات کیا ہوتے؟ کیا آپ یہ نہ چاہتے کہ اب شناساؤں سے نظریں چار نہ ہوں تو اچھا ہے؟ شرمندگی سے بچنے کے لیے میں کسی کو بھی کچھ بتائے بغیر خاموشی سے چلا گیا۔ جس رات میرا روانگی کا پروگرام تھا اسی شام میرا ایک دوست آ گیا۔ میں نے سوچا قبل اس سے کہ اسے کچھ معلوم ہو میں یہاں سے چلا ہی جاتا ہوں۔ اسے سوتا چھوڑ کر میں یہاں سے چلا گیا۔ فیاض بولا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں غالباً وہ لاش آپ کے دوست کی ہوگی؟ یقیناً اسی کی ہوگی۔ اب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ابھی میں نے اپنے جس حریف کا ذکر کیا یہ حرکت اس کی بھی ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے اس واقعے کے سلسلے میں اس کو بھی خفت اٹھانی پڑی تھی۔ اس نے یہی سوچا ہوگا کہ شاید میں نے اسے زک دینے کے لیے اس عورت کو تانگے والے کے ساتھ فرار کروا دیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے مجھ سے انتقام لینے کی ٹھانی ہو اور میرے دھوکے میں اس نے میرے دوست سجاد کو قتل کر دیا ہو۔ اس کا نام مرزا نصیر تھا، وہ قریب بھی پیلی کوٹھی میں رہتا تھا۔ عمران بڑی مغموم آواز میں بولا، یہ سن کر بڑا ہی افسوس ہوا، وہ تو پچھلے سال فوت ہو گئے، اب میں بھلا ہتکڑیاں کس کو لگاؤں؟ کیا ان کے لڑکے سے کام چل جائے گا؟ نواب ہاشم نے اپنا بیان دوبارہ جاری کیا، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب کچھ مرزا نصیر نے ہی کیا ہو۔ اگر وہ یہ سب کرتا تو بھلا لاش کی شکل ناقابل شناخت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ فرض کیجئے اس نے دھوکے میں کسی اور کو قتل کر دیا، تب بھی شکل وہ کبھی نہ بگاڑتا۔ آپ خود سوچئے وہ کون ہو سکتا ہے؟ عمران بولا، آپ کے بھتیجے کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ ساجد اچھل کے کھڑا ہو گیا۔ نواب ہاشم عمران کی طرف دیکھ کر بولا، آپ واقعی صحیح طے تک پہنچے ہیں۔ ساجد نواب ہاشم کو گھوسا دکھا کر بولا، بہت ہو چکا، تمہاری 420 ہرگز کام نہ آئے گی۔ نواب ہاشم طنزیہ بولا، ایسی چیز ہے بیٹے کے ہاتھوں باپ کو قتل کرا دیتی ہے، تم تو پھر بھتیجے ہو اور تمہارے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ تمہارے علاوہ میرا کوئی رشتہ دار نہ تھا، لہٰذا میرے مرنے کے بعد میرے وارث تم ہی قرار پاتے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ سب بکواس ہے، تم نواب ہاشم نہیں ہو، تمہارے کاغذات بھی جعلی ہیں۔ نواب ہاشم بولا، ہاں تو کپتان صاحب میں آپ کو بتا رہا تھا، میرے بھتیجے نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، اگر ہاشم کو قتل کر دیا جائے تو تمام بات مرزا نصیر کے سر جائے گی۔ یہ اسی رات حویلی میں چوروں کی طرح داخل ہوا اور میرے دھوکے میں سجاد کو قتل کر دیا۔ مجھے یقین ہے اسے اپنی غلطی کا فوراً ہی احساس ہو گیا ہوگا، اسی لیے اس نے لاش کو ناقابل شناخت بنا دیا۔ مسٹر ساجد، آپ اپنی صفائی میں کیا کہتے ہیں؟ کیپٹن فیاض نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ساجد بولا، اب میں ہر بات کا جواب اپنے وکیل کی موجودگی میں ہی دے سکوں گا، اور ہاں اب تم میری حویلی میں قدم مت رکھنا، اگر ادھر کا رخ کیا تو نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہوں گے۔ عمران بولا، آپ دونوں سمجھوتا کیوں نہیں کر لیتے؟ دوست نہ میرے کوئی بھتیجا ہے نہ چچا، ورنہ میں دنیا کو دکھاتا کہ چچا اور بھتیجے کس طرح ایک جان دو قابل، نہیں ایک جان دو باقل۔ ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ کیا محاورہ ہے، ایک قابل دو جان۔ فیاض نے انتہائی خشک لہجے میں کہا، عمران صاحب آپ یہاں سے تشریف لے جائیے۔ اس بات کا عمران پہ ذرا بھی اثر نہ ہوا، اس نے مسکرا کر کہا، اللہ کا انصاف ہے کہ ایک مردہ آدمی کے لیے چچا بھتیجے آپس میں لڑیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے قتل مرزا نصیر نے ہی کیا ہو اور ساتھ میں ہی انہوں نے نواب ہاشم کے بھتیجے ساجد کو پھنسانے کی چال چلی ہو۔ ساجد خوشی سے بولا، یہ بات کی نا آپ نے انصاف کی۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کر کہا، بس آپ دونوں حضرات چلے جائیے، حویلی میں ہی رہیے، میرے آدمی آپ دونوں کی نگرانی کرتے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ میں سے کوئی دوسری جگہ پر گیا تو نگرانی کرنے والوں کی تعداد میں مجھے اضافہ کرنا پڑے گا۔ فیاض نے عمران کو گھور کر دیکھا، وہ سوچ رہا تھا عمران کو نگرانی کے متعلق ان لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے تھا۔ نواب ہاشم بولا، بہت اچھے، میں حویلی سے کہیں نہیں جاؤں گا، لیکن میری زندگی کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ عمران بولا، فکر نہ کیجیے، میں قبر تک کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں۔ ان کے جانے کے بعد فیاض بولا، تم نے انہیں نگرانی کے متعلق کیوں بتایا؟ اب وہ دونوں ہوشیار ہو جائیں گے۔ احمق بننے کے چکر میں بعض اوقات سچ مچ حماقت کر بیٹھتے ہو۔ اس کیس نے عمران کو اتنا مصروف کر دیا تھا کہ اس کے لیے 2 گھڑی آرام کا وقت نکالنا بھی مشکل تھا۔ اس وقت وہ عالمگیری سرائے کے علاقے میں چوروں کی طرح چل رہا تھا۔ رات بہت تاریک تھی۔ اس کے ایک ماتحت نے اطلاع دی تھی کہ اس لڑکی کے مکان کے ارد گرد کچھ مشتبہ آدمی چلتے پھرتے دکھائی دیے ہیں۔ گلی کے موڑ پر عمران کو ایک تاریک سا سایہ دکھائی دیا۔
ہدہد، عمران نے آہستہ سے کہا۔ جی جناب والا، دوسری طرف سے آواز آئی۔ عمران نے اپنے اس ماتحت کا نام ہدہد رکھا تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی نہ جانے کیوں یہ لفظ اس کے ذہن میں پیدا ہوا تھا۔ پہل جب عمران نے اسے ہدہد کہا تو وہ کافی ناراض ہوا۔ اس نے کہا وہ ایک نجیب الطرفین خاندانی آدمی ہے، اس قسم کی توہین برداشت نہیں کرے گا۔ عمران نے اسے سمجھایا اس محکمے میں حقیقتاً ایسے ہی نام ہونے چاہیے۔ اس ماتحت کو عادت تھی کہ وہ ہمیشہ دوران گفتگو بہت ہی ادق قسم کے الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ کیا خبر ہے؟ عمران نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ ابھی تک کچھ بھی ظہور میں نہیں آیا، ہدہد بولا۔ مگر میں نے ظہور کو کب بلایا تھا؟ جناب والا، میرا مطلب ہے حالات میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا۔ اس وقت بستی پر سناٹا طاری تھا۔ کی بات یہ تھی کہیں سے کتے کی آواز تک نہیں آ رہی تھی۔ چلتے چلتے عمران کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گرتے ہوئے بچا۔ زمین پر بیٹھ کر اسے ٹٹولا، وہ کسی کتے کی لاش تھی۔ عمران نے سوچا کہ اس کا شک سچ تھا۔ لڑکی کے مکان کے کچھ لوگ نگرانی کر رہے تھے اور کتوں کی آواز سے بچنے کے لیے انہوں نے کئی کتوں کو ٹھکانے بھی لگا دیا تھا۔ مکان کے قریب پہنچ کر وہ دونوں ایک دیوار کے قریب چھپ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد کچھ فاصلے پر کوئی متحرک شے دکھائی دی۔ عمران کا دایاں ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا اور مٹھی میں ریوالور کا دستہ جکڑا ہوا تھا۔ 5 آدمی لڑکی کے مکان کے قریب آ رہے تھے۔ عمران نے اس خیال سے ہدہد کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا کہیں وہ بکھلا کر کوئی حماقت نہ کرے۔ ارے! اس کا ہاتھ جھٹک کر اچھل پڑا۔ 5 آدمی ایک طرف بھاگے۔ عمران نے ان پر چھلانگ لگائی اور ایک کو جا لیا۔ ٹھہر جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، اس نے دوسروں کو للکارا۔ اس للکار کا کسی پر اثر نہ ہوا، وہ تاریکی میں گم ہو گئے۔ عمران کی گرفت میں آیا ہوا آدمی بھی نکلنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ ہدہد کے بچے ادھر آؤ۔ جناب میں خاندانی آدمی ہوں، پہلے آپ ہدہد کہتے تھے، آج ہدہد کا بچہ۔ خاندانی کے بچے ادھر آ کے ٹارچ جلاؤ۔ ٹارچ؟ وہ تو کہیں گر گئی ہے جناب۔ اس دوران میں عمران نے اپنے شکار کے چہرے پہ 2-4 گھونسے رسید کیے اور وہ سیدھا ہو گیا۔ چلو اس کے گلے سے ٹائی کھول لو، اس نے ہدہد کو کہا۔ ہدہد نے بوکھلاہٹ میں عمران کی گردن ٹٹولی۔ ابے یہ میں ہوں۔ جی کیا کہا؟ جناب ایسے الفاظ بعید از شرافت ہیں، میں اسی وقت ملازمت سے سبق دوش ہونا چاہتا ہوں۔ عمران نے خود ہی اس کے گلے سے ٹائی کھولی اور اس کے ہاتھ کس کے باندھ دیے، پھر اٹھ کر ہدہد کی گردن دبوچی۔ اچھا، ملازمت سے سبق دوش ہونا چاہتے ہو؟ جاؤ جا کے ٹارچ تلاش کرو۔ ٹارچ وہیں سے مل گئی جہاں ہدہد اچھلا تھا۔ آدمی کو گاڑی میں ڈال کر عمران کوتوالی لے آیا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ بیان دینے کے قابل ہوا۔ عمران نے پوچھا تم وہاں کس لیے گئے تھے؟ مجھے اس کا علم نہیں۔ اس کا مطلب تم سیدھی طرح نہیں بتاؤ گے؟ دیکھیے جناب، میں قسم کھا کے بتاتا ہوں، ہم چاروں کو کچھ پتہ نہیں تھا، اکیلے اندر اس نے جانا تھا۔ اندر کس نے جانا تھا؟ صفدر خان نے۔ صفدر خان کون ہے؟ ہے کہ وہ اس علاقے کا کوئی جاگیردار ہے اور ہم لوگوں کی مدد سے اپنے ایک حریف کے خلاف مقدمہ بنوا رہا ہے۔ اسے اس مکان سے کوئی ضروری چیز حاصل کرنی تھی۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم اس مکان سے ایک جنازہ لائے تھے اور اس جنازے کے چادر کے نیچے لاش کی بجائے 3 بالٹیاں اور دیگچیاں رکھی تھیں۔ عمران بولا، یعنی مصنوعی جنازہ؟ بولتے جاؤ۔ وہ آدمی بولا، اس نے اس کام کے لیے ہمیں 4000 روپے دیے تھے۔ وہ ہمیں ایک امریکی کے بنگلے پر بھی بھیجا کرتا تھا۔ ہمارا کام وہاں صرف یہ تھا کہ ہم تھوڑی سی اچھل کود مچائیں اور واپس آ جائیں۔ اس کا مقصد بھی اس نے ہمیں نہیں بتایا۔ صفدر خان کا حلیہ کیا ہے؟ اس کے چہرے پہ گھنی داڑھی ہے، شلوار قمیص پہنتا ہے، ناک چپٹی سی ہے۔ عمران نے پوچھا، کیا وہ سیاہ چشمہ لگاتا ہے؟ وہ آدمی بولا، جی نہیں، چشمہ لگائے ہم نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ اچھا، اپنے باقی 3 ساتھیوں کے نام اور پتے بتاؤ۔ میں کسی کے نام اور پتے سے واقف نہیں ہوں۔ جب وہ ہمیں ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے تبھی ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ورنہ آپس میں ملنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوتا۔ وہ تمہیں کس طرح بلاتا ہے؟ فون پر۔ ان میں سے کسی کا فون نمبر معلوم ہے؟ جی نہیں جناب، ہم میں کبھی گفتگو نہیں ہوئی، ہم چاروں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ عمران نے لکھتے لکھتے نوٹ بک بند کر دی، ملزم کو حوالات میں بھیج دیا۔ اس شام آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور رات کے 11 بجے تو ہو کا یہ عالم تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ نواب ہاشم کا بھتیجا ساجد مضطربانہ انداز میں ٹہل رہا تھا۔ ساجد کو حیرت تھی آخر اس شخص کو حراست میں کیوں نہیں لیا گیا جو نواب ہاشم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اگر وہ سچ مچ نواب ہاشم ہے تو پولیس اس سے اس لاش کے بارے میں استفسار کیوں نہیں کرتی؟ 10 سال قبل اس کی خوابگاہ میں پائی گئی تھی۔ اب نوبت یہاں پہنچ چکی تھی کہ خود اس کی شخصیت بھی پولیس کے شعبے سے بالا نہیں تھی۔ نواب ہاشم نے کیپٹن فیاض کے آفس میں بیٹھ کر کھلم کھلا اسے مجرم کر دانا تھا اور کہا تھا ممکن ہے ساجد ہی نے میرے دوست سجاد کو میرے دھوکے میں قتل کر دیا ہو۔ ساجد ٹہلتا رہا اور سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتا رہا۔ یہ سوچ کر ہی اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے کہ اگر جرم اس کے خلاف ثابت ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اس نے اس شخص کو کوٹھی میں جگہ دے کر سخت غلطی کی تھی اور اب نہ جانے کیوں محکمہ سراغ رسانی والے اس بات پر مصر ہیں کہ اسے کوٹھی میں ٹھہرنے دیا جائے۔
وہ سوچ رہا تھا کیا وہ خود کہیں چلا جائے، مگر اس سے کیا ہوگا، اس طرح اس کی گردن اور زیادہ پھنس جائے گی۔ ایک بار تو اس کا دل چاہا سچ مچ قتل کا الزام اپنے سر لے لے اور اس آدمی کا گلا گھونٹ دے جو اس کی جان و مال کا خواہاں ہے۔ ساجد تھک کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ نیم دراز ہو کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اپنے تھکے ہوئے ذہن کو سکون دینا چاہتا تھا۔ کہیں سے چیخوں کی آواز آئی۔ وہ بوکھلا کر برآمدے میں نکل آیا، لیکن چند لمحوں میں ہی سناٹا چھا چکا تھا۔ اس کے 2-3 کتے ڈھیلی ڈھیلی آوازوں میں بھونک رہے تھے۔ ساجد سمجھ ہی نہ سکا وہ شور کس قسم کا تھا۔ اس نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہیں یہ اس کو وہمہ تو نہیں۔ پریشان دماغ اکثر ایسے ہی دھوکے دیتا ہے۔ پھر وہ واپسی کے لیے مڑ ہی رہا تھا کہ سارا باغ اسی قسم کے شور سے گونج اٹھا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے ہزاروں آدمی ایک دم چیخے مار کر خاموش ہو گئے ہوں۔ کتوں نے بھی بھونکنا شروع کر دیا۔ 2 نوکر بھاگتے ہوئے اس کے قریب آئے۔ حضور یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک نے کہا۔ میں کیا بتاؤں، اندر سے ٹارچیں لے کے آؤ، تمام نوکروں کو فوراً جمع کرو اور میری رائفل بھی لے کر آنا۔ اتنے میں ساجد کو نواب ہاشم دکھائی دیا، جو شب خوابی کے لباس میں ملبوس تھا اور ہاتھ میں رائفل لیے آ رہا تھا۔ ساجد، کیا اب تم میرے خلاف کوئی نئی حرکت کرنے والے ہو؟ یہی میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے دوست۔ تم اگر سچ مچ میرے چچا بھی ہو تو اس قسم کی حرکتیں کر کے مجھ سے کوٹھی خالی نہیں کروا سکتے۔ نواب ہاشم بولا، تم چاہے ہزاروں آدمی بلا لو، محکمہ سراغ رسانی والے میری نگرانی کر رہے ہیں۔ اگر میرا بال بھی باقا ہوا تو تم تک پولیس پہنچ جائے گی۔ اتنی دیر میں سارے نوکر اکٹھے ہو گئے۔ ساجد بولا، باغ میں چلے جاؤ، جہاں کوئی اجنبی آدمی نظر آئے بے دریغ گولی مار دینا۔ اچانک وہ شور پھر سنائی دیا۔ ان چیخوں کی آواز سن کر اس کے کتے بھی بھونکنے لگے۔ نوکر جو باغ کی طرف گئے تھے واپس آ گئے۔ حضور وہاں کوئی نہیں ہے، آوازیں آسمان سے آ رہی ہیں۔ ساجد جھلا کر بولا، چلو میں ساتھ چلتا ہوں ڈرپوک کہیں کے، لیکن اگر پیچھے سے کہیں میری کھوپڑی پہ گولی لگی تو میری موت کا ذمہ دار یہ شخص ہوگا۔ ساجد نے نواب ہاشم کی طرف اشارہ کیا۔ اگلی صبح عمران آفس آیا تو فیاض نے اس سے پوچھا، کہو عمران، تمہارے آدمیوں نے کوئی خاص اطلاع دی؟ عمران بولا، انہوں نے بتایا کہ وہاں رات بھر ہنگامہ آرائی رہی، وقفے وقفے سے وہ لوگ آسمان سر پہ اٹھاتے رہے۔ نواب ساجد سے ملنے کوئی عورت بھی آئی تھی۔ بولا، دونوں چچا بھتیجے ابھی میرے آفس آئے تھے، ایک دوسرے پہ الزام رکھ رہے تھے۔ کسی قسم کی پراسرار آوازیں تمام رات حویلی کے کمپاؤنڈ میں سنی گئیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آوازیں آسمان سے آتی تھیں، جیسے ہزاروں آدمی بیک وقت چیخ رہے ہوں۔ آخر وہ آوازیں کیسی ہو سکتی ہیں عمران؟ یہ تو پتہ نہیں کہ وہ کیسی آوازیں ہوں گی، لیکن فیاض، اس قسم کی آوازیں ہم پہلے بھی سن چکے ہیں۔ وہ خوفناک عمارت والا کیس تو یاد ہوگا تمہیں؟ فیاض بولا، اچھی طرح یاد ہے۔ جو ہی قبر کا تعویذ اوپر اٹھتا تھا اور کوئی کمرے میں داخل ہوتا تھا تو چیخوں کی آوازیں آتی تھیں، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ وہ ایک آدمی ہی کا کارنامہ تھا۔ بولا، تو کل رات جن چیخوں کا ذکر ہو رہا ہے، کیا تم اسے کسی آدمی کی حرکت نہیں سمجھتے؟ ارے برخوردار، وہ آوازیں آسمان سے آتی ہیں۔ مائی ڈیئر فیاض، تم اسے انسانی کارنامہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ یار فیاض، یہ محکمہ تمہارے لیے قطعی مناسب نہیں۔ بکواس مت کرو عمران، تم بہت مغرور ہو گئے ہو۔ دیکھتا ہوں اس کیس میں تم کیا تیر مارتے ہو۔ ضرور دیکھنا، عمران نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ نواب ساجد کے لیے آرام و سکون کی زندگی ایک خواب بن گئی تھی۔ ایک تیز قسم کی سرگوشی سنائی دی، دلاور علی۔ اس نے اپنی الجھنوں سے نجات پانے کے لیے 2-3 پیگ وسکی کے پی لیے۔ خود کو یقین دلانے کی اس نے کوشش کی کہ یہ اس کا وہم تھا۔ دوسرے ہی لمحے پھر ویسے ہی تیز سرگوشی سنائی دی، دلاور علی، دلاور علی۔ نواب ساجد بوکھلا کر برآمدے میں نکل آیا۔ ایسا لگتا تھا باہر پھیلی تاریکی میں کوئی بول رہا ہے۔ سرگوشی کی آواز اتنی تیز تھی 2 فرلانگ کی دوری سے بھی سنی جا سکتی تھی۔ نواب ساجد کا نشہ ہرن ہو گیا۔ سرگوشی کی آواز پہلے کی نسبت تیز ہوتی جا رہی تھی، پھر وہ سرگوشی بھرائی ہوئی آواز میں تبدیل ہو گئی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی آدمی روتا رہا ہو۔ بتدریج آواز بڑھتے بڑھتے انتہا کو پہنچ گئی۔ اب کوئی دلاور علی کو پکارنے والا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ رونے کی آواز جاری رہی۔ پھر اچانک ساجد نے فائرنگ کی آواز سنی۔ فائرنگ کی آواز سے رونے کی آواز بند ہو گئی۔ ایک ایک کو چن کے مار دوں گا، یہ آواز نواب ہاشم کی تھی۔ غالباً وہ باغ کے کسی تاریک گوشے میں کھڑا چیخ رہا تھا۔ ایک دم وہی پراسرار سرگوشی سنائی دی، دلاور علی۔ اس کے فوراً بعد 2 فائروں کی آواز آئی۔ پھر نواب ہاشم چنگھاڑ کے بولا، مجھے کوئی خوفزدہ نہیں کر سکتا، دلاور علی کے بچے سامنے آؤ۔ یہ کہہ کر اس نے 3-4 فائر پھر کر دیے۔ اتنے میں کوئی باہر سے پھاٹا کھلانے لگا، دروازہ کھولو، یہاں کیا ہو رہا ہے، باہر پولیس موجود ہے۔ پولیس کے آنے کے بعد فائرنگ بھی بند ہو گئی اور پراسرار سرگوشیاں بھی۔ کیپٹن فیاض کے آفس میں نواب ہاشم اور نواب ساجد ایک دوسرے کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ عمران ٹہلتے ٹہلتے رک کر بولا، سوال یہ ہے نواب ہاشم، آپ نے میونسپل حدود کے اندر فائر کیوں کیے؟
میں اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ کیا میں ہوش کھو جانے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ عمران صاحب، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ عمران سنجیدگی سے بولا، میں ڈر کے مارے کہیں دبک کر بیٹھ جاتا۔ خیر، میں اتنا بزدل نہیں ہوں۔ لیکن آپ ہوا سے لڑ رہے تھے نواب صاحب۔ ایک منٹ، نواب ساجد ہاتھ اٹھا کر بولا، کیا آپ نے اس بے ایمان کو نواب ہاشم تسلیم کر لیا ہے؟ عمران نے کہا، ساجد صاحب اپنے چچا کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال نہ کیجیے۔ نواب ساجد اضطراب سے بڑبڑا کے بولا، سازش ہے، خدا کی قسم یہ سازش ہے۔ عمران مسکرا کر بولا، لیکن آج میں نے سازش کے خاتمے کا تہیہ کر لیا ہے۔ اس بات پر نواب ہاشم اور نواب ساجد دونوں عمران کو گھورنے لگے۔ عمران نے ہاشم سے کہا، ذرا ایک بار پھر اپنے فرار کا واقعہ دہرائیے۔ آخر میں کتنی بار بتاؤں؟ نواب ہاشم بیزاری سے بولا، آپ یہ واقعہ وہاں سے بتائیے جب آپ کا دوست سجاد اس واقعے میں شریک ہوا۔ ہاں، سجاد اسی شام کو آیا تھا۔ اسے ان واقعات کا کوئی علم نہیں تھا۔ میں نے بھی اس پر اپنا ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ رات کو اسے سوتا چھوڑ کر میں چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ لیکن اگر مقتول سجاد تھا تو اس کے جسم پر آپ کا سلیپنگ سوٹ کیوں تھا؟ اوہو عمران صاحب، سیدھی سی بات ہے۔ قاتل کو جب اپنی غلطی معلوم ہوئی تو اس نے اسے نواب ہاشم کے کپڑے پہنا دیے۔ لیکن اگر قتل کرنے والا آپ کا رقیب تھا تو اس کو تو معلوم تھا کہ اس کے انتقام کا نشانہ آپ نہیں بنے کوئی اور شخص ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ آپ کو ڈھونڈتا پھرتا، بجائے اس کے کہ اس نے مرنے والے کو آپ کے کپڑے پہنا دیے۔ نواب ہاشم جلدی سے بولا، اس کے متعلق سوچنا ہی فضول ہے۔ آپ یہ دیکھیے اسے میری لاش ثابت ہونے پر کس کو فائدہ پہنچا؟ ساجد میز پہ گھسا مار کر بولا، اوہو تم مجھے قاتل ثابت کرنا چاہتے ہو؟ عمران ساجد کو گھور کر بولا، دیکھیے جناب، آپ دخل اندازی نہیں کریں گے۔ ہاں تو نواب صاحب، یہ سجاد کس قسم کا آدمی تھا اور کہاں رہتا تھا؟ سجاد ایک پڑھا لکھا بزدل سن شعر و شاعری کا شوقین آدمی تھا۔ کے درمیان اس کا اچھا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اس نے کسی عزیز کا کبھی کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ میں اس کے ٹھکانے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ عمران بولا، کیا محض ساجد صاحب کی شناخت کی بنا پر وہ لاش نواب ہاشم کی لاش قرار دے دی گئی؟ ساجد بول پڑا، میرے علاوہ نوکروں نے بھی اسے شناخت کیا تھا۔ وہ نوکر چچا مرحوم کے ساتھ سالہ سال سے رہ رہے تھے۔ نواب ہاشم بولا، جب میرا بھتیجا ہی اس لاش کو میری لاش قرار دینے پہ تلا ہوا تھا تو نوکروں کو کیا پڑی تھی کہ اس کے خلاف کچھ کہہ کر خود کو پولیس کا تختہ مشق بنواتے؟ نواب ساجد نے تلخی سے کہا، نہ صرف یہ کہ تم میری جائیداد ہتھیانا چاہتے ہو بلکہ ان باتوں سے مجھے پھانسی بھی دلوانا چاہتے ہو۔ ہاشم بولا، سنو ساجد، یہاں رشوت نہیں چل سکتی، یہاں انصاف ہوتا ہے۔ عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا، آپ غلط کہہ رہے ہیں نواب صاحب، انصاف یہاں نہیں عدالت میں ہوتا ہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم ایک گردن پھانسی کے لیے پیش کر دیں، اور اس کا فیصلہ میں ابھی کیے دیتا ہوں کہ کس کی گردن پھانسی کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ فیاض خاموش بیٹھا تھا۔ اس دوران اس نے بولنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے یقین تھا فیصلہ کن لمحات جلد ہی آنے والے ہیں۔ میز پہ رکھی ہوئی گھنٹی بجائی۔ چپراسی سے کہا، لڑکی کو لے کر آؤ۔ دروازے میں دردانہ داخل ہوئی۔ چپراسی اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ دردانہ کو دیکھ کر ساجد کا منہ حیرت سے کھل گیا، لیکن نواب ہاشم کے رویے میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے لڑکی پہ اچٹتی سی نظر ڈالی اور عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ دردانہ پہلے تو دروازے میں ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی، پھر اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی، ابا جان! وہ غش کھا کے گری۔ عمران نے اسے ایک کرسی پہ بٹھا دیا۔ نواب ہاشم نے عمران کو خونخوار نظروں سے گھورا اور بولا، اس کا مطلب میں نہیں سمجھا۔ عمران نے لاپرواہی سے کہا، اس نے مجھے تو ابا جان نہیں کہا تھا۔ بہت خوب، میں سمجھ گیا۔ اب مجھے کسی جال میں پھانسنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں سمجھ لوں گا تم سب سے۔ خاموش رہو، فیاض بگڑ کے بولا، تم میرے آفس میں ہو، کسی کو دھمکی نہیں دے سکتے۔ نواب ہاشم بولا، فیاض صاحب، آپ کے سامنے مجھے جال میں پھنسایا جا رہا ہے، مجھے اس کی توقع نہیں تھی۔ دنیا جانتی ہے میں نے شادی نہیں کی، میں 10 سال بعد واپس آیا ہوں، میں کوئی لڑکی اس عمر کو نہیں پہنچ سکتی۔ ساجد نے فیاض کو مخاطب کر کے کہا، کپتان صاحب ذرا دیکھیے تو صحیح ان دونوں میں کتنی مشابہت ہے۔ فیاض نے دردانہ کو پہلی بار دیکھا تھا، کبھی وہ اس کی طرف دیکھتا اور کبھی نواب ہاشم کی طرف۔ عمران بھاری آواز میں بولا، میں تصدیق کرتا ہوں تم نواب ہاشم ہو، اور تمہاری زندگی میں ساجد تمہاری جائیداد کا مالک نہیں ہو سکتا۔ نواب ہاشم بے ساختہ ہنس پڑا، لڑکے تم مجھے پاگل بنا دو گے۔ ساجد بھنا کر بولا، عمران صاحب شاید آپ نشے میں ہیں۔ نہیں ساجد صاحب، میں نشے میں نہیں ہوں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، نواب ہاشم کے پھانسی پانے کے بعد ہی آپ ان کے حقیقی وارث بن سکیں گے۔ ہاشم بگڑ کر کھڑا ہوتا ہوا بولا، کیپٹن فیاض صاحب، یہ آپ کا دفتر ہے یا بھنگڑ خانہ؟ عمران بولا، نواب صاحب تشریف رکھیے۔ مانا کہ آپ بہت ستم رسیدہ ہیں، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ حکیم معین الدین آپ کے حملے کے باوجود ابھی تک زندہ ہیں۔ اخبار میں اس کی موت کی خبر میں نے ہی شائع کروائی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے، میں جا رہا ہوں۔ نہیں سرکار،
عمران جیب سے ریوالور نکال کر اس کا رخ نواب ہاشم کی طرف کرتا ہوا بولا، آپ جائیں گے نہیں بلکہ لے جائے جائیں گے، تشریف رکھیے۔ کیا آپ بتا سکیں گے پچھلی رات دلاور علی کا نام سن کر آپ پاگلوں کی طرح فائرنگ کیوں کر رہے تھے؟ نواب ہاشم دروازے کی طرف بڑھا۔ عمران نے ٹانگ پھنسا دی۔ وہ منہ کے بل گرا۔ عمران نے بڑی بے دردی سے اس کی پشت پہ اپنا پیر رکھ دیا۔ دردانہ چیختی ہوئی آگے بڑھی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ میرے ابا جان ہیں۔ بھولی لڑکی، یہ تمہارے ابا جان نہیں ہیں۔ فیاض، ہتھکڑیاں لاؤ۔ نواب ہاشم نے ایک بار پھر بھاگنے کی کوشش کی۔ کئی کانسٹیبلز کی مدد سے اس کو قابو کیا اور ہتھکڑیاں لگا کر عمران نے اسے کرسی میں بٹھایا۔ پھر عمران لڑکی سے مخاطب ہو کر بولا، تمہارے باپ کا کیا نام تھا؟ لڑکی بولی، دلاور علی۔ لیکن یہ شخص نواب ہاشم ہے۔ دردانہ کچھ نہ بولی۔ عمران بولا، نواب ہاشم، میں تم پر فریب دہی، قتل اور ایک شخص پر قاتلانہ حملے کے الزام عائد کرتا ہوں۔ جو چاہے عائد کرو، میں تم سے عدالت میں نمٹ لوں گا۔ نواب ہاشم ڈٹائی سے بولا، تم اس لڑکی کے باپ دلاور علی کے قاتل ہو جو تمہارا ہم شکل تھا۔ آج سے 10 سال قبل تم نے اسے قتل کیا تھا۔ لوگوں نے اس کی لاش کو تمہاری لاش سمجھنے میں غلطی کی اور یہ غلطی مشابہت کی بنا پر ہوئی۔ تم 4 سال کے لیے غائب ہو گئے، 4 سال بعد واپس آئے اور دلاور علی کے مکان میں مقیم ہو گئے۔ لڑکی بھی مشابہت کی بنا پہ دھوکہ کھا گئی۔ نواب ہاشم کہکہا لگا کر بولا، اس الف للا کی داستان پہ کوئی یقین نہ کرے گا۔ عمران بولا، تو چلو میں پوری داستان سنا دیتا ہوں۔ دلاور علی تمہارے باپ کی ناجائز اولاد تھا، تمہارا ہم شکل بھی تھا۔ اس کی ماں بچپن میں مر گئی تھی۔ تمہارا باپ اسے بہت چاہتا تھا، لیکن تمہاری ماں کے برے برتاؤ سے بچانے کے لیے اس دوسرے شہر بھیج دیا تھا۔ اس نے بورڈنگ میں پرورش پائی، وہیں پلا بڑھا، وہیں تعلیم حاصل کی۔ فطرت سے وہ بہت نیک اور علم و فن کا دلدادہ تھا۔ بڑے ہو کر جب اسے اپنے حالات کا احساس ہوا تو اس نے تہیہ کیا وہ اس شہر میں کبھی نہیں آئے گا۔ تمہارا باپ برابر اس کی مدد کرتا تھا۔ انہوں نے اسے کچھ خاندانی نوادرات بھی دیے تھے۔ وہ سنگار دان انہی میں سے ایک تھا جس کی نقل تم نے تیار کرا کے موڈی کے ہاتھ بھیج دی، جس کے 25,000 تم نے ایٹھ لیے۔ تم ان باتوں سے انکار نہیں کر سکتے نواب ہاشم، میں نے تمہارے خلاف درجنوں ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں۔ ہاں تو اب آگے کی داستان سنو۔ جب نواب ہاشم اور دلاور علی ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، یہ ٹکراؤ ایک عورت کی وجہ سے ہوا جو نواب ہاشم کی محبوبہ تھی۔ اتفاق سے وہ عورت دلاور پور پہنچ گئی۔ وہاں اس کی ملاقات دلاور علی سے ہوئی جس کی شکل ہو بہو نواب ہاشم جیسی تھی۔ پہلے تو وہ اسے نواب ہاشم ہی سمجھی، لہٰذا جلدی ہی بے تکلفی سے پیش آئی۔ کچھ عرصے بعد اس کی غلط فہمی دور ہوئی۔ وہ بھی اس طرح کہ ایک موقع پر نواب ہاشم اور دلاور علی اکٹھے ہو گئے۔ دونوں ہم عمر تھے۔ نواب ہاشم کو دلاور علی کے متعلق سب علم تھا، لیکن وہ دونوں پہلی بار مل رہے تھے۔ اس موقع پر اسے پتہ چلا کہ یہ عورت دلاور علی کو بہت پسند کرتی تھی۔ دلاور علی کے عادات و اطوار بھی شریفانہ تھے اور صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی وہ نواب ہاشم سے بہت اونچا تھا۔ اس عورت نے دلاور علی سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت تو نواب ہاشم خاموش رہا، لیکن اس کے سینے میں انتقام کی آگ سلگتی رہی۔ 1 سال زندہ رہ کر وہ عورت چل بسی، لیکن وہ اپنی ایک نشانی چھوڑ گئی تھی۔ عمران نے دردانہ کی طرف اشارہ کیا۔ آج سے 10 سال پہلے جب دردانہ 10 سال کی ہو چکی تھی، نواب ہاشم نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنی کسی آشنا کو ایک تانگے والے کے ساتھ بھگا دیا، پھر دلاور علی کو قتل کر کے اپنی جگہ ڈالا اور خود روپوش ہو گیا۔ جنگ کا زمانہ تھا، اسے فوج میں آسانی سے ملازمت مل گئی اور اسے سمندر پار بھیج دیا گیا۔ 4 سال کے بعد اس کی واپسی ہوئی۔ چونکہ وہ دلاور علی کا ہمشکل تھا، اس لیے دلاور علی کا رول ادا کرنے میں اسے کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ لیکن وہ دلاور علی کے گھر میں غربت اور اسرت کی زندگی جینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جلد سے جلد اپنی حویلی میں واپس آنا چاہتا تھا، لیکن واپسی اتنی آسان نہ تھی۔ تمام جائیداد پر ساجد کا قبضہ تھا۔ اس کا قبضہ ہٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا اور کافی رقم کی ضرورت پیش آتی۔ اسی لیے نواب ہاشم نے اصلی سنگار دان کی نقل تیار کروائی اور دردانہ کو بہانے سے دلاور پور بھیج دیا۔ جب تک وہ واپس آئی، نواب ہاشم اپنی حیثیت تبدیل کر چکا تھا۔ وہ 4 سال روپوش رہ کر واپس آیا تھا، ایک دم حویلی میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ دلاور علی بن کے اسے فوراً ہی ٹھکانہ حاصل ہو گیا۔ وہاں اس کی سرگرمیوں پہ نظر رکھنے والا کوئی نہ تھا، لہٰذا اس نے کئی ہتھ کنڈوں سے کافی دولت اکٹھی کی، کئی ہنڈے اپنے ارد گرد اکٹھے کیے تاکہ وہ سکون کے ساتھ نواب ساجد سے نمٹ سکے۔ منصوبہ بندی میں اسے 6 سال کا عرصہ لگ گیا۔ پھر اس نے ڈرامہ رچایا، لڑکی کو اس کے باپ کی موت کی اطلاع دی، خود کو دلاور علی کا دوست ظاہر کیا۔ لڑکی دھوکے میں آ گئی۔ پھر اس نے لڑکی ہی کے ذریعے موڈی کو پھانسا، اسے نقلی سنگار دان بیچا اور 25,000 روپے وصول کیے۔ لڑکی جب رقم گھر لائی تو نواب ہاشم نے چوری کر لیے۔ اصلی سنگار دان بھی اس کے پاس ہے۔ یہ تمام معلومات مجھے حکیم معین الدین سے ملی ہیں۔
حکیم معین الدین دلاور پور کا پرانا باشندہ ہے۔ وہ اس لڑکی کے باپ دلاور علی کے گہرے دوستوں میں سے ایک ہے۔ وہ دلاور علی کی زندگی کے حالات سے بخوبی واقف ہے۔ اپنی موت کا ڈرامہ پورا کرنے کے لیے نواب ہاشم کے لیے ضروری تھا کہ لڑکی کو کہیں بھیجے، لیکن جب اس نے حکیم معین الدین کے پاس اسے بھیجا تو بعد میں اسے اس خطرے کا احساس ہوا کہ یہ حقیقت تو کھل ہی جائے گی۔ اس نے حکیم معین الدین کو بھی ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کیا۔ دردانہ سے حکیم معین الدین کا پتہ لے کر جب میں ان سے ملنے پہنچا تو وہ زخم کھائے بے ہوش پڑا تھا۔ اس پر کسی نے چاقو سے حملہ کیا تھا اور اپنی دانست میں مردہ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، لیکن ان کے زخم اتنے مہلک نہیں تھے، اس لیے ان کی جان بچ گئی۔ میں نے ان کے قتل کی خبر اخبارات میں شائع کروا دی تاکہ نواب ہاشم مطمئن ہو جائے۔ نواب ہاشم بولا، میں کسی حکیم معین الدین کو نہیں جانتا، یہ سب بکواس ہے۔ بولا، دلاور پور کے بورڈنگ ہاؤس سے دلاور علی نے جہاں پرورش پائی اس کی تصویریں دستیاب ہو سکتی ہیں۔ تصویریں میری ہی ہوں گی، نواب ہاشم بولا۔ ٹھہرو عمران، فیاض نے کہا، اگر دلاور علی کو قتل ہی کرنا تھا تو اتنا پیچیدہ راستہ کیوں اختیار کیا گیا؟ اس سے کیا فائدہ ہوا اور اس سے اختیار نہ کرنے سے کیا نقصان ہوتا؟ عمران بولا، اگر دلاور علی کو قتل کیا جاتا تو اس کی تصاویر شائع ہوتی، شہر کے ایک بڑے آدمی سے اس کی مشابہت ہونے کی بنا پر پولیس یقیناً چوکتی اور بہت سے معاملات سامنے آتے۔ نواب ہاشم بولا، سازش تو بہت گہری ہے لیکن کامیاب نہیں ہو سکتی، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس فرضی دلاور علی کی جو بھی تصویر پیش کی جائے گی وہ دراصل میری ہی ہوگی۔ عمران مسکرا کر بولا، تو تم مجھے شکست دینے پہ تل گئے ہو نواب ہاشم؟ دلاور علی کے مکان میں تم نے چھپ کر کاغذات کا ایک ڈھیر جلا دیا، اپنی طرف سے تم نے تمام ثبوت مٹا دیے تھے، لیکن ایک چیز جلنے سے رہ گئی تھی، اسی کے تلاش میں تم اپنے 4 آدمیوں کے ساتھ دوبارہ مکان میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب وہ چیز میرے قبضے میں ہے۔ کیا چیز؟ نواب ہاشم نے بے ساختہ پوچھا، پھر فوراً ہی سنبھل گیا۔ عمران مسکرا کر بولا، کیپٹن فیاض، یہ 15 سال پہلے کی بات ہے۔ دلاور علی نے وائسرائے کے ایک فرمان کا بلاگ بنایا تھا جو پروپیگنڈا کرنے والے ایک سرکاری ماہنامے میں شائع ہوا تھا۔ ساتھ ہی اس ماہنامے کے لیے کام کرنے والوں کے فوٹو بھی شائع ہوئے تھے۔ اس ماہنامے میں دلاور بلاک میکر کی تصویر بھی مل جائے گی۔ یہی ثبوت نواب ہاشم مٹانے میں ناکام رہا تھا اور یہ میرے ہاتھ لگ گیا۔ نواب ہاشم کا چہرہ تاریک ہو گیا، وہ اپنے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیر رہا تھا، اسے بات کرنے کے لیے الفاظ نہ مل رہے تھے۔ اور نواب ہاشم، پچھلی رات تم نے دلاور علی کے نام پہ بڑے اندھادھند فائرنگ کی، کیوں؟ ساجد بولا، آخر وہ کیا بلا تھی؟ وہ بلا عمران تھی۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا، میں نے تمہارے باغ میں درختوں پہ مائکرو فون کے چھوٹے چھوٹے ہارن فٹ کر رکھے تھے، میں باغ کے باہر بیٹھ کر بھوتوں کا پروگرام نشر کر رہا تھا۔ اس واقعے کے تقریباً 1 ماہ بعد نواب ساجد اور دردانہ حویلی کے باغ میں ایک روش پر ٹہل رہے تھے۔ دردانہ بولی، مجھے لگتا ہے آپ نے مجھ سے شادی کر کے شاید غلطی کی ہے، کبھی نہ کبھی آپ ضرور سوچیں گے کاش میری بیوی نجیب الطرفین ہوتی۔ ساجد نے مسکرا کر کہا، نہیں ڈیئر، میں نے زندگی میں ایک ہی کام عقل مندی کا کیا ہے، یہی کافی ہے، تم ایک شریف اور ایماندار باپ کی بیٹی ہو۔ میں نے اپنے نجیب الطرفین چچا کا حال دیکھ لیا ہے، وہ تو مجھے بھی ناکردہ گناہ کی سزا میں پھنسانا چاہتا تھا۔ عمران ایسا غضب کا آدمی ہے، اس نے چاروں طرف سے چچا کو گھیر لیا ہے، وہ کسی طرح پھانسی سے نہیں بچ سکیں گے۔ اور بیچارے موڈی کو تو ہم بھول ہی گئے۔ جی، میرے دل پہ بہت بوجھ ہے۔ دردانہ، موڈی کے روپے تو ہم واپس کر ہی چکے ہیں، کیوں نہ ہم اسے اصلی سنگاردان بھی پریزنٹ کر دیں؟ دیکھو نا اس کی شرافت، اگر وہ ذرا بھی سخت ہوتا تو آج تم جیل میں ہوتی۔ آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ اچھا تو یہ کرتے ہیں، کل ہم اسے چائے پہ مدعو کر لیتے ہیں۔ عمران صاحب کو بھی بلا لیجیے گا۔ نہیں، وہ تو اب مجھے پہچانتا بھی نہیں، کل کلب میں بڑی شرمندگی ہوئی، میں لہک کر اس سے ملا اور اس نے نہایت خشک لہجے میں کہا، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ یہ سن کر دردانہ ہنس پڑی۔